کے حالات ٹھیک کرو. ہمارے پہ کسی کا الزام ہے؟ ہمارا کیا کام ہے؟ اتنا غلط کام ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ سرمایہ دار ہے، اور تو پتہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں، سرمایہ داروں سے پیسے لیتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے حصے ہوتے ہیں، ان سے کمیشن لیتے ہیں. انہوں نے ساری عمر یہی کام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیانات کو ٹھیک کریں. کسی صوبے کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کہ دہشت گردی صوبے میں ہوتی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ یہ صوبہ کر رہا ہے. اس صوبے کے لوگوں نے دہشت گردی کے لیے جو قربانی دی ہے پاکستان کے لیے، دہشت گردی کے خلاف، میرے خیال میں کسی نے نہیں دی، لیکن ہم کسی پہ احسان نہیں چڑھاتے. پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنا، اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانا میرے خیال میں کم از کم زیب نہیں دیتا. اور مریم نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اگر وہ مانتی ہے اپنے اس کو اپنا شوہر کیا ہے وہ کیپٹن صفدر کو، تو وہ تو اسی صوبے کی بہو ہے. تو کچھ شرم کرو. اس صوبے کی بہو ہو کے تم لگی ہوئی ہو، پھر پیچھے وہ دو تم نے عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں، سارا دن ٹاں 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 کر رہی ہیں، ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو ہر 3 دن بعد آتی ہو ایک ٹک ٹاک ایک حال میں بنا لیتے. عوام میں جاؤ نا، تم عوام میں جاؤ، عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. مریم نواز خود اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے، پہلے فارم 45 دکھایا اپنا. جس صوبے کی وزیر اعلیٰ خود فارم 47 پہ بیٹھی ہو، جس پارٹی کا اور جس حکومت کا وزیر اعظم خود فارم 47 پہ بیٹھا ہو، ان کی کیا اخلاقیات ہوں گی اور ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. وقت کی بات ہے، ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، مل جل کے ڈاکہ مارا گیا ہے مینڈیٹ کے اوپر، اس کے یہ بینیفیشریز ہیں. وقت کے ساتھ یہ بینیفیشری ختم ہو جائیں گے، وقت بدلے گا انشاءاللہ. ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ بھی واپس لیں گے، اور اسی پاکستان کی عوام کے ووٹ کی طاقت سے پھر اس طرح کی ترامیم یہ کر رہے ہیں نا، یہ ترامیم ہم ختم کر دیں گے. لیکن ایک بات ہے، جو انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا، کسی کی چادر چار دیواری کو پامال کرنے کا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا، جعلی مقدمے بنانے کا، جبر کرنے کا، تشدد کرنے کا، اغوا کرنے کا، یہ بھول رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ نے گھر کے لیے نکالا ہے. آپ کا گھر بھی سے محفوظ نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں. اپنے ورکر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جب دھرنے پہ جاتے ہیں تو یہ ہاؤس چائے پینے چلے جاتے ہیں، اس بار جائیں گے؟ بھائی بات یہ ہے، ہمارا ایک اپنا پلان ہوتا ہے اور اس پلان کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بتایا گیا تھا جو مجھے احکامات خان صاحب نے دیے تھے ڈی چوک پہ احتجاج ریکارڈ کرنے کی، وہ ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے، کرنے کے بعد میرے پاس وہاں پہ ورکر کے ساتھ اور ورکر کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی جگہ تھی جو میرا اپنا پختونخوا ہاؤس ہے، اور وہاں قریب بھی ہے، اور وہاں پہ ہم نے جانا تھا تو ہم وہاں پہ گئے ہیں. لیکن انہوں نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر، پہلی دفعہ تاریخ میں کسی ہاؤس کے اوپر کسی صوبے کے سر حملہ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو حالات بنے وہ سامنے ہیں. اب اگلی دفعہ ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ سوچ کے ہوگا کہ کے پی ہاؤس میں بھی آ سکتے ہیں، تو پھر اس کے ادھر بھی راستہ روکنے کے لیے ہم پلان کر کے جائیں گے. باقی انشاءاللہ ہمارا ورکر ڈٹا ہوا ہے. فرنٹ سے میں لیڈ کرتا ہوں، یہاں سے میری گاڑی آگے رک گئی ہے، وہاں تک میری گاڑی آگے تھی، آپ ویڈیو دیکھ لیں. پھر بھی آگے لیڈ کروں گا. لوگوں کے بچے میری ذمہ داری ہیں، لوگوں کے بچے جو میرے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی میری ذمہ داری ہیں، اور جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے بچے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں. ہم پرامن ہیں، پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرا ہے، ہمیں اسے فخر ہے، پرامن ہو کے رہے ہیں. ہم کسی کے ایجنڈے پہ جا کر پرتشدد کبھی بھی نہیں ہوں گے، نہ ہم نے ہونا ہے. پرامن طریقے سے اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ. سیاسی تحریک ہے، سیاسی طریقے سے ہوگی انشاءاللہ، اور اپنا حق لیں گے. تھینک یو. الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو یہ جو ایک الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو یہ جو ایک غیر آئینی ترمیم جو ایک پاس کی گئی ہے ایک ایسی حکومت کے جو کہ خود اس وقت ان الیکٹڈ ہے اور فارم 47 پہ آئی ہوئی ہے، تو اس طرح کی ترامیم جو رات کی تاریکیوں میں کی جاتی ہیں، اور اس سے یہ جو ہماری ایک آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے کسی بھی صورت. یہ انلیگل ترمیم ہے جو انہوں نے کی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ایک اپنا رائٹ ہے، آئینی طور پہ ہمارا حق ہے کہ اس کے خلاف انشاءاللہ ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے. اگر موسٹ سینئر جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا، اور یہ جو پاکستان میں ایک تاریخ بار بار دہرائی جاتی ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کو لگا کر اپنے انٹرسٹ کو اس میں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ایسا ہی حملہ ہے. اب عدلیہ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے کہ اس کو بھی محکوم کر کے آپ مرضی کے بندے لگائیں اور بھی مرضی کے بندوں سے مرضی کے فیصلے کرائیں. تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے خلاف اپنا احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں. سر یہ بتایا کہ کچھ اپنے جو ایمنیز تھے وہ برک کے خاص طور پر آپ کی جو مبارک سے ملاقات کی تھی، لیکن آپ نے تو بھی وہ رنگ نہیں لے کر آئی. چلے یہ ثابت تو ہو گیا نا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا.
میں نے اس لوٹے کو, اس غدار کو پہچان لیا تھا کہ ٹکٹ نہیں دیا. اور جو پارٹی میں لوگ اس وقت یہ بڑی باتیں کر رہے تھے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جن 2 لوگ ہم نے ٹکٹ دیا تھا, جیت ہار الیکشن کا حصہ ہے, کبھی کبھی کوئی ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں, سمپتی یا کسی وجہ سے ووٹ مل جاتا ہے, لیکن سیٹ یا حلقہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا, نظریہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ ثابت ہوا ہے آج. ہمارا گلداد خان تھا, ہمارا گلظفر خان تھا, انہوں نے جیلیں کاٹی 9 مئی کے بعد, قربانیاں دی, ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا, اور وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. اور میں نے اس لیے ان کو کسی وجہ سے یا کسی ایک حلقے یا کسی وجہ سے سمپتی کے ووٹ کسی کو مل رہے ہیں, اس وجہ سے میں نے ان کو قربان نہیں کیا, اور مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. اس کے بعد اس نے پارٹی ہمارے ساتھ جوائن کی, اس نے ڈیمانڈیں کی, فنڈز کی, وہ بھی اس کو ملے, ریلیز کی ڈیمانڈیں کی, وہ بھی اس کو ملی. لیکن عمران خان کی پکچر لگا کر, عمران خان کا مفلر پہن کے جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے, میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ووٹ کا حق اس سے واپس لو. بات جوڑ کے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں, اس نے اپنا ووٹ نہیں بیچا, اس نے آپ کی عزت کو بیچا ہے. آپ کا حق بنتا ہے کہ ایسے بندے کے خلاف سخت ایکشن آپ لیں, پارٹی تو ایکشن لے گی. اور باقی بھی جو لوٹے یا یہ جو غدار یا بزدل, سب کی کیٹیگری ایک ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے اس میں. جنہوں نے ووٹ دیا ہے, اور اس کے علاوہ پارٹی انکوائری بھی کر رہی ہے شوکاز دے کر. جو لوگ شامل تھے, ووٹ کی ضرورت تو نہیں پڑی دینے کی, لیکن اس صف میں شامل ہو گئے تھے جو عمران خان کے کمر میں چھرا گھونپا ہے, ان سب کو انشاءاللہ پارٹی سے فارغ کیا جائے گا. اور خوشی کی بات یہ ہے ہمارے لیے اور ہماری پارٹی کے ورکرز کے لیے, سپورٹرز کے لیے, کہ اچھا ہے مشکل وقت آیا اور پتہ چلا کہ کون کیا ہے, کون اصلی ہے, کون نسلی ہے, اور کون بے نسل ہے. شکر ہے پتہ چل رہا ہے ہمیں. کیا کہیں گے, کل آپ نے کہا تھا اسمبلی میں کہ آج رات ہمارے پاس نام آ جائیں گے, کون لوگ شامل ہیں, اس میں کوئی نام سامنے؟ جی بالکل آئے ہوئے ہیں نام سامنے. پارٹی جو ہے اس کو میرے خیال میں آج اناؤنس بھی کرے گی, شوکاز بھی دے گی, اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں لوگوں میں زید قریشی بھی شامل ہے سر, اس کا والد ہے وہ جیل میں ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ زید قریشی بھی بک گئے ہیں. دیکھیں جی, یہ سیاست ہے. سیاست میں ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں سیاست میں کئی بھائی ہوتے ہیں, ایک بھائی ایک پارٹی میں ہوتا ہے, دوسرا بھائی دوسری پارٹی میں ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر گھر میں, جو بھی ہے, جس کا بیٹا ہے, جس کا بھائی ہے, جو غدار ہے, بزدل ہے, بکاؤ ہے, زمین فروش ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پارٹی میں. سر کیا احتجاج کب کیا جائے گا؟ 25 تاریخ آپ نے کہا ہے جی. ہو رہے ہیں 25. نہیں, میں نے تو نہیں کہا, آپ لوگ خود ہی پتہ نہیں کہہ رہے ہیں, مجھے ذرا بیان سنا دیں اپنا. میں نے یہ کہا ہے کہ اس دفعہ ہمارا جو ایک فائنل ایک اور احتجاج کا ہم پلان بنائیں گے, اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم کریں گے, اور پورے پاکستان میں ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے, اور ہر جگہ سے جہاں بھی ان کو رکاوٹ آتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے کسی بھی وجہ سے, کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے بھی آپ کو ایک بہت بڑا جذبہ چاہیے ہوتا ہے. 36 گھنٹے لڑنا کوئی مذاق نہیں ہے. مقابلہ کرنا, بھوکا پیاسا آگے بڑھ کے مقابلہ کرنا, آنسو گیس کا, ربر بلیٹس کا, ہر طرح کی فسائیت کا, پھر روڈ بلاک کو ہٹانا, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو ہمارے والے تو ماشاءاللہ پختونخوا والے تو ببر شیر ہیں, وہ تو رکاوٹیں پار کرنے میں ماشاءاللہ ہمیشہ سے ہماری تاریخ ایسے رہی ہے. تو اگر کوئی وجہ سے کہیں پر وہ کوئی ٹائم لگتا ہے اور پار نہیں کر سکتے, تو وہیں پر ہی ہمارا احتجاج جاری رہے گا, اور لوگ جوائن کریں گے, اور یہ مکمل احتجاج ہوگا, کنٹینیوس ہوگا. خان صاحب سے میری ابھی میٹنگ ہونی ہے, لیکن پورے پاکستان میں ہوگا. ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف. جو جلدی پہنچے یا بعد میں پہنچے یا جو جہاں پہ ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا. اور احتجاج جب تک جاری رہے گا, جب تک اب اس حکومت سے ہم جان نہیں چھڑاتے, کیونکہ یہ حکومت اب 25 کروڑ عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے. امین صاحب صوبے میں جو ہے سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ ابتر ہے, اور یہاں پہ ایک درخواست بھی فائل ہوئی ہے جس میں جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت سے 6 سوالات بھی پوچھے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. مطلب آئے روز جنوبی اضلاع میں جو ہے حملے ہو رہے ہیں, ججز پہ بھی حملے ہو رہے ہیں, اور جوڈیشل جو ہے سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے, کیا کہتے ہیں دیکھیں سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے, آپ دیکھیں کہ عمران خان کا دور حکومت دیکھ لیں آپ, اس وقت دہشت گردی ختم ہو چکی تھی, لیکن جیسے ہی رجیم چینج کر کے, سازش کر کے عمران خان کو ہٹایا گیا, اس کے بعد کے حالات پھر دوبارہ پورے ہمارے صوبے میں بھی یہی بن گئے, اور پاکستان کے حالات بھی امن و امان کے خراب ہوئے. تو کس کی وجہ تھی, کس کی پالیسی ہے؟ انہی لوگوں کی. یہی پی ڈی ایم آئی, جیسے ان کی حکومت آئی دوبارہ حالات خراب ہو گئے. اب ہم آئے ہیں انشاءاللہ, ہم دوبارہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان پچھلے 2.5 سالوں میں ان کی وجہ سے جو حالات اتنے بدتر ہوئے ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مزید پولیس سے بھرتی بھی کر رہے ہیں, پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں, اسٹرینگتھن بھی کر رہے ہیں پولیس کو, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے. ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ہماری پولیس جو اس وقت قربانی دے رہی ہے,
जो कुर्बानी दे रही है, हम सलाम पेश करते हैं। और इंशाल्लाह आपने उस दिन भी देखा बन्नू में जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया, 2 घंटे के अंदर अंदर माशाल्लाह पुलिस ने सब दहशतगर्दों को अपने अंजाम तक पहुंचाया। तो ये पुलिस की बेहतरी की एक निशानी है कि 2 घंटे के अंदर इतना बड़ा जो उनके ऊपर हमला हुआ था उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। क्या कहेंगे, मरियम नवाज ने पीछे बयान दिया था कि दहशतगर्दी जो है वहाँ से हो रही है, वहाँ से ही हमारे खिलाफ चीज़ें लॉन्च की थी। वफाकी हुकूमत ने भी कहा था कि बंदे जो है सूबाई हुकूमत ने छुपा के जबरदस्ती करके और अफगान हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात की बात यह है, पहली बात अपनी गवर्नेंस ठीक होती नहीं है। अब एक कॉलेज का एक मालिक है, सबको पता है वो कौन है, उसके कॉलेज में एक हरकत हुई है, अपना एजुकेशन मिनिस्टर खड़ा हुए कह रहा है कि ये काम हुआ है, और वज़ीर आला साहिबा कहती हैं कि जी ये काम पीटीआई ने किया है। कुछ तो शर्म कर लो, बस जो भी हो जाए हर इल्ज़ाम पीटीआई पे लगा दो। अपनी गवर्नेंस ठीक करो, सूबे के हालात ठीक करो। हमारे पे किसी का इल्ज़ाम है, हमारा क्या काम है? इतना गलत काम हुआ है, लेकिन चूँकि वो सरमायादार है, और तो पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी सरमायादारों की पार्टियाँ हैं, सरमायादारों से पैसे लेते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इनके हिस्से होते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं। इन्होंने सारी उम्र यही काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि अपने बयानात को ठीक करें। किसी सूबे के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना कि दहशतगर्दी सूबे में होती है, दहशतगर्दी का मुकाबला इस सूबा कर रहा है। इस सूबे के लोगों ने दहशतगर्दी के लिए जो कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं दी, लेकिन हम किसी पे एहसान नहीं चढ़ाते। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करना, इस तरह के घटिया इल्ज़ामात लगाना मेरे ख्याल में कम अज़ कम जेब नहीं देता। और मरियम नवाज़ जो है वो तो वैसे भी मेरे ख्याल में अगर वो मानती है अपने उसको अपना शोहर क्या है वो कैप्टन सफदर को, तो वो तो इसी सूबे की बहू है। तो कुछ शर्म करो, इस सूबे की बहू होकर तुम लगी हुई हो, फिर पीछे वो 2 तुमने औरतें छोड़ी हुई हैं, सारा दिन टाँ 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 कर रही हैं, हमारे पीछे लगी हुई हैं। अपने आप को हर 3 दिन बाद आती हो एक टिक टाक एक हाल में बना लेते। अवाम में जाओ ना, तुम अवाम में जाओ, अवाम तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मरियम नवाज खुद अपना इलेक्शन हारी हुई है, पहले फॉर्म 45 दिखाया अपना। जिस सूबे की वज़ीर आला खुद फॉर्म 47 पे बैठी हो, जिस पार्टी का और जिस हुकूमत का वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 पे बैठा हो, उनकी क्या अखलाकियात होंगी और उनकी हैसियत ही क्या है? कोई हैसियत नहीं है। वक्त वक्त की बात है, इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, मिलजुल के डाका मारा गया मैंडेट के ऊपर, उसके ये बेनिफिशरीज हैं। वक्त के साथ ये बेनिफिशरी ख़त्म हो जाएंगे, वक्त बदलेगा इंशाल्लाह। हम डटे हुए हैं और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम का जो मैंडेट चोरी हुआ है ये भी वापस लेंगे, और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से फिर इस तरह की तरामीम ये कर रहे हैं ना, ये तरामीम हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है किसी के घर में घुसने का, किसी की चादर चारदीवारी को पामाल करने का, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का, जहरी मुकदमे बनाने का, जबर करने का, तशद्दुद करने का, अगवा करने का, ये भूल रहे हैं कि ये रास्ता आपने घर के लिए निकाला है। आपने, आपका घर भी से महफूज नहीं है, और इंशाल्लाह हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अपने वर्कर कहते हैं कि वज़ीर आला साहब जब धरने पे जाते हैं तो ये आउट चाय पीने चले जाते हैं, इस बार जाएंगे चाय? भाई बात ये है, हमारा एक अपना प्लान होता है और उस प्लान के मुताबिक हमने काम करना होता है, ठीक है। हमें बताया गया था, जो मुझे अहमद खान साहब ने दिए थे डी चौक पे एहतजाज रिकॉर्ड करने की, वो हमने कर लिया, ठीक है। करने के बाद मेरे पास वहाँ पे वर्कर के साथ और वर्कर के लिए और अपने लिए एक ही जगह थी जो मेरा अपना पख्तूनख्वा हाउस है, और वहाँ करीब भी है, और वहाँ पे हमने जाना था, तो हम वहाँ पे गए हैं। लेकिन इन्होंने जो हमला किया हमारे ऊपर, पहली दफ़ा तारीख में किसी हाउस के ऊपर किसी सूबे के सर हमला किया गया है, तो उसके बाद जो हालात बने हैं वो सामने हैं। अब अगली दफ़ा हमारा जो प्लान होगा वो ये सोच के होगा कि KP हाउस में भी आ सकते हैं, तो फिर उसके उधर भी रास्ता रोकने के लिए हम प्लान करके जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह हमारा वर्कर डटा हुआ है, फ्रंट से मैं लीड करता हूँ, यहाँ से मेरी गाड़ी आगे रुक गई है, वहाँ तक मेरी गाड़ी आगे थी, आप वीडियो देख लें। फिर भी आगे लीड करूँगा, लोगों के बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, लोगों के बच्चे जो मेरे साथ जाते हैं वो भी मेरी जिम्मेदारी हैं, और जो हमारे सामने खड़े हैं वो भी हमारी कौम के बच्चे, वो भी हमारी जिम्मेदारी हैं। हम पुरअमन हैं, पुरअमन तरीके से हमने एहतजाज रिकॉर्ड करा है, हमें उससे फ़ख्र है, पुरअमन होके रहे हैं। हम किसी के एजेंडे पे जाकर पुरतशद्दुद कभी भी नहीं होंगे, ना हमने होना है। पुरअमन तरीके से अपना हक लेना है इंशाल्लाह। सियासी तहरीक है, सियासी तरीके से होगी इंशाल्लाह, और अपना हक लेंगे। थैंक यू। रहमान रहीम, बिया का नाम दो, का नस्तईन। सबसे पहले तो ये जो एक गैर आइनी तरमीम जो एक पास की गई है, एक ऐसी हुकूमत के जो कि खुद इस वक्त अनइलेक्टेड है और फॉर्म 47 पे आई हुई है, तो इस तरह की तरामीम जो रात की तारीखियों में की जाती हैं, और इससे ये जो हमारी एक आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला हुआ है, तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, और ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते किसी भी सूरत। ये इलीगल तरमीम है जो इन्होंने की है, और इंशाअल्लाह हमारा एक अपना
رائٹ ہے, آئینی طور پہ ہمارا حق ہے کہ اس کے خلاف انشاءاللہ ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے. اگر موسٹ سینئر جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا, اور یہ جو پاکستان میں ایک تاریخ بار بار دہرائی جاتی ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کو لگا کر اپنے انٹرسٹ کو اس میں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, تو یہ بھی ایک ایسا ہی حملہ ہے. اب عدلیہ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے کہ اس کو بھی محکوم کر کے اب مرضی کے بندے لگائیں اور بھی مرضی کے بندوں سے مرضی کے فیصلے کرائیں. تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے خلاف اپنا احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں. سر یہ بتایا کہ کچھ لوگ نے جو ایمنس تھے وہ بک کے, خاص طور پر آپ کی جو وہ مبارک زیب سے ملاقات کی تھی, لیکن آپ کی بھی وہ رنگ نہیں لے کر آئی. چلے یہ ثابت تو ہو گیا نا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا. میں نے اس لوٹے کو, اس غدار کو پہچان لیا تھا کہ ٹکٹ نہیں دیا, اور جو پارٹی میں لوگ اس وقت یہ بڑی باتیں کر رہے تھے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جن 2 لوگ ہم نے ٹکٹ دیا تھا, جیت ہار الیکشن کا حصہ ہے, کبھی کبھی کوئی ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں, سمپتی یا کسی وجہ سے ووٹ مل جاتا ہے, لیکن سیٹ یا حلقہ امپارٹنٹ نہیں ہوتا, نظریہ امپارٹنٹ ہوتا ہے. یہ ثابت ہوا ہے آج. ہمارا گلداد خان تھا, ہمارا گلظفر خان تھا, انہوں نے جیلیں کاٹی 9 مئی کے بعد, قربانیاں دی, ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا اور وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے, اور میں نے اس لیے ان کو کسی وجہ سے یا کسی ایک حلقے یا کسی وجہ سے سمپتی کے ووٹ کسی کو مل رہے ہیں, اس وجہ سے میں نے ان کو قربان نہیں کیا اور مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. اس کے بعد اس نے پارٹی ہمارے ساتھ جوائن کی, اس نے ڈیمانڈیں کی فنڈز کی, وہ بھی اس کو ملے, ریلیز کی ڈیمانڈیں کی, وہ بھی اس کو ملی, لیکن عمران خان کی پکچر لگا کر, عمران خان کا مفلر پہن کے جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے, میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ووٹ کا حق اس سے واپس لو. باجوڑ کے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں, اس نے اپنا ووٹ نہیں بیچا, اس نے آپ کی عزت کو بیچا ہے. آپ کا حق بنتا ہے کہ ایسے بندے کے خلاف سخت ایکشن آپ لیں. پارٹی تو ایکشن لے گی, اور باقی بھی جو لوٹے یا یہ جو غدار یا بزدل, سب کی کیٹیگری ایک ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے اس میں. جنہوں نے ووٹ دیا ہے, اور اس کے علاوہ پارٹی انکوائری بھی کر رہی ہے شوکاز دے کر. جو لوگ شامل تھے, ووٹ کی ضرورت تو نہیں پڑی دینے کی, لیکن اس صف میں شامل ہو گئے تھے جو عمران خان کے کمر میں چھرا گھونپا ہے, ان سب کو انشاءاللہ پارٹی سے فارغ کیا جائے گا. اور خوشی کی بات یہ ہے ہمارے لیے اور ہماری پارٹی کے ورکرز کے لیے, سپورٹرز کے لیے, کہ اچھا ہے مشکل وقت آیا اور پتہ چلا کہ کون کیا ہے, کون اصلی ہے, کون نسلی ہے اور کون بے نسل ہے. شکر ہے پتہ چل رہا ہے ہمیں. صاحب کیا کہیں گے, کل آپ نے کہا تھا اسمبلی میں کہ آج رات ہمارے پاس نام آ جائیں گے, کون کون لوگ شامل ہیں, اس میں کوئی نام سامنے؟ جی بالکل آئے ہوئے ہیں نام سامنے. پارٹی جو ہے اس کو میرے خیال میں آج اناؤنس بھی کرے گی, شوکاز بھی دے گی, اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں لوگوں میں زین قریشی بھی شامل ہے سر, اس کا والد ہے وہ جیل میں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ زین قریشی بھی بک گئے ہیں. دیکھیں جی, یہ سیاست ہے. سیاست میں ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں سیاست میں کئی بھائی ہوتے ہیں, ایک بھائی ایک پارٹی میں ہوتا ہے, دوسرا بھائی دوسری پارٹی میں ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر گھر میں, جو بھی ہے, جس کا بیٹا ہے, جس کا بھائی ہے, جو غدار ہے, بزدل ہے, بکاؤ ہے, زمین فروش ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پارٹی میں. سر کیا احتجاج کب کیا جائے گا؟ 25 تاریخ آپ نے کہا ہے جی. ہو رہے ہیں 25 نہیں, میں نے تو نہیں کہا, آپ لوگ خود ہی پتہ نہیں کہہ رہے ہیں, مجھے ذرا بیان سنا دیں اپنا. میں نے یہ کہا ہے کہ اس دفعہ ہمارا جو ایک فائنل ایک اور احتجاج کا ہم پلان بنائیں گے, اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم کریں گے, اور پورے پاکستان میں ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے, اور ہر جگہ سے جہاں بھی ان کو رکاوٹ آتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے کسی بھی وجہ سے, کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے بھی آپ کو ایک بہت بڑا جذبہ چاہیے ہوتا ہے. 36 گھنٹے لڑنا کوئی مذاق نہیں ہے. مقابلہ کرنا, بھوکا پیاسا آگے بڑھ کے مقابلہ کرنا, آنسو گیس کا, ربر بلیٹس کا, ہر طرح کی فسائیت کا, پھر روڈ بلاک کو ہٹانا, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو ہمارے والے تو ماشاءاللہ پختونخوا والے تو ببر شیر ہیں, وہ تو رکاوٹیں پار کرنے میں ماشاءاللہ ہمیشہ سے ہماری تاریخ ایسے رہی ہے. تو اگر کوئی وجہ سے کہیں پر وہ کوئی ٹائم لگتا ہے اور پار نہیں کر سکتے, تو وہیں پر ہی ہمارا احتجاج جاری رہے گا, اور لوگ جوائن کریں گے, اور یہ مکمل احتجاج ہوگا, کنٹینیوس ہوگا. خان صاحب سے میری ابھی میٹنگ ہونی ہے, لیکن پورے پاکستان میں ہوگا. ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف. جو جلدی پہنچے یا بعد میں پہنچے یا جو جہاں پہ ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا. اور احتجاج جب تک جاری رہے گا, جب تک اب اس حکومت سے ہم جان نہیں چھڑاتے, کیونکہ یہ حکومت اب 25 کروڑ عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے. امین صاحب صوبے میں جو ہے سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ ابتر ہے, اور یہاں پہ ایک درخواست بھی فائل ہوئی ہے جس میں جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت سے 6 سوالات بھی پوچھے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. مطلب آئے روز جنوبی اضلاع میں جو ہے حملے ہو رہے ہیں, ججز پہ بھی حملے ہو رہے ہیں, اور جوڈیشل جو ہے سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے, آپ دیکھیں کہ عمران خان کا دور حکومت دیکھ لیں آپ,
उस वक्त दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही रिजीम चेंज करके साजिश करके इमरान खान को हटाया गया, उसके बाद के हालात फिर दोबारा पूरे हमारे सूबे में भी यही बन गए और पाकिस्तान के हालात भी अमन ओमान के ख़राब हुए। तो किसकी वजह थी, किसकी पॉलिसी है? इन्हीं लोगों की। यही PDM आई, जैसे इनकी हुकूमत आई दोबारा हालात ख़राब हो गए। अब हम आए हैं, इंशाल्लाह हम दोबारा उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन पिछले 2.5 सालों में इनकी वजह से जो हालात इतने बदतर हुए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम मज़ीद पुलिस से भर्ती भी कर रहे हैं, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं पुलिस को, और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम इसको कंट्रोल करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है और हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी पुलिस जो इस वक्त कुर्बानी दे रही है, जो कुर्बानी दे रही है, हम सलाम पेश करते हैं। और इंशाल्लाह आपने उस दिन भी देखा बन्नू में जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया, 2 घंटे के अंदर अंदर माशाल्लाह पुलिस ने सब दहशतगर्दों को अपने अंजाम तक पहुँचाया। तो ये पुलिस की बेहतरी की एक निशानी है कि 2 घंटे के अंदर इतना बड़ा जो उनके ऊपर हमला हुआ था उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। क्या कहेंगे, मरियम नवाज ने पीछे बयान दिया था कि दहशतगर्दी जो है टेबल पर वहाँ से हो रही है, वहाँ से ही हमारे खिलाफ चीज़ें लॉन्च की थी। वफाकी हुकूमत ने भी कहा था कि बंदे जो है सूबाई हुकूमत ने छुपा के जबरदस्ती रखे और अफगान हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात की बात की, बात यह है, पहली बात अपनी गवर्नेंस ठीक होती नहीं है। अब एक कॉलेज का एक मालिक है, सबको पता है वो कौन है, उसके कॉलेज में एक हरकत हुई है, अपना एजुकेशन मिनिस्टर खड़ा हुए कह रहा है कि ये काम हुआ है, और वज़ीर आला साहिबा कहती हैं कि जी ये काम PTI ने किया है। कुछ तो शर्म कर लो, बस जो भी हो जाए हर इल्ज़ाम PTI पे लगा दो। अपनी गवर्नेंस ठीक करो, सूबे के हालात ठीक करो। हमारे पे किसी का इल्ज़ाम है, हमारा क्या काम है? इतना गलत काम हुआ है, लेकिन चूँकि वो सरमायादार है, और तो आपको पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी सरमायादारों की पार्टियाँ हैं, सरमायादारों से पैसे लेते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इनके हिस्से होते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं। इन्होंने सारी उम्र यही काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि अपने बयानात को ठीक करें। किसी सूबे के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना कि दहशतगर्दी इस सूबे में होती है, दहशतगर्दी का मुकाबला इस सूबा कर रहा है। इस सूबे के लोगों ने दहशतगर्दी के लिए जो कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं दी, लेकिन हम किसी पे एहसान नहीं चढ़ाते। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करना, इस तरह के घटिया इल्ज़ामात लगाना मेरे ख्याल में कम से कम जेब नहीं देता। और मरियम नवाज जो है वो तो वैसे भी मेरे ख्याल में अगर वो मानती है अपने उसको अपना शोवर क्या है वो कैप्टन सफदर को, तो वो तो इसी सूबे की बहू है। तो कुछ शर्म करो, इस सूबे की बहू होकर तुम लगी हुई हो, फिर पीछे वो 2 तुमने औरतें छोड़ी हुई हैं, सारा दिन टाँ 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 कर रही हैं, हमारे पीछे लगी हुई हैं। अपने आप को हर 3 दिन बाद आती हो एक टिकटॉक एक हाल में बना लेते। अवाम में जाओ ना, तुम अवाम में जाओ, अवाम तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मरियम नवाज खुद अपना इलेक्शन हारी हुई है, पहले फॉर्म 45 दिखाया अपना। जिस सूबे की वज़ीर आला खुद फॉर्म 47 पे बैठी हो, जिस पार्टी का और जिस हुकूमत का वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 पे बैठा हो, उनकी क्या अखलाकियात होंगी और उनकी हैसियत ही क्या है? कोई हैसियत नहीं है। वक्त की बात है, इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, मिलजुल के डाका मारा गया मैंडेट के ऊपर, उसके ये बेनिफिशरीज हैं। वक्त के साथ ये बेनिफिशरी ख़त्म हो जाएंगे, वक्त बदलेगा इंशाल्लाह। हम डटे हुए हैं और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम का जो मैंडेट चोरी हुआ है ये भी वापस लेंगे, और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से फिर इस तरह की तरामीम ये कर रहे हैं ना, ये तरामीम हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है किसी के घर में घुसने का, किसी की चादर चारदीवारी को पामाल करने का, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का, जहरी मुकदमे बनाने का, जबर करने का, तशद्दुद करने का, अगवा करने का, ये भूल रहे हैं कि ये रास्ता आपने घर के लिए निकाला है। आपका घर भी इससे महफूज नहीं है, और इंशाल्लाह हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अपने वर्कर कहते हैं कि वज़ीर आला साहब जब धरने पे जाते हैं तो ये ब्याउस चाय के लिए चले जाते हैं, इस बार जाएंगे चाय? भाई बात ये है, हमारा एक अपना प्लान होता है और उस प्लान के मुताबिक हमने काम करना होता है, ठीक है। हमें बताया गया था, जो मुझे अहमद खान साहब ने दिए थे डी चौक पे एहतजाज रिकॉर्ड करने के, वो हमने कर लिया, ठीक है। करने के बाद मेरे पास वहाँ पे वर्कर के साथ और वर्कर के लिए और अपने लिए एक ही जगह थी जो मेरा अपना पख्तूनख्वा हाउस है, और वहाँ करीब भी है, और वहाँ पे हमने जाना था, तो हम वहाँ पे गए हैं। लेकिन इन्होंने जो हमला किया हमारे ऊपर, पहली दफ़ा तारीख में किसी हाउस के ऊपर किसी सूबे के सर हमला किया गया है, तो उसके बाद जो हालात बने वो सामने हैं। अब अगली दफ़ा हमारा जो प्लान होगा वो ये सोच के होगा कि KP हाउस में भी आ सकते हैं, तो फिर उसके उधर भी रास्ता रोकने के लिए हम प्लान करके जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह हमारा वर्कर डटा हुआ है, फ्रंट से मैं लीड करता हूँ, यहाँ से मेरी गाड़ी आगे रुक गई है, वहाँ तक मेरी गाड़ी आगे थी, आप वीडियो देख लें। फिर भी आगे लीड करूँगा, लोगों के बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, लोगों के बच्चे जो मेरे साथ जाते हैं वो भी मेरी जिम्मेदारी है, और जो हमारे सामने खड़े हैं
وہ بھی ہماری قوم کے بچے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں. ہم پرامن ہیں، پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرا ہے، ہمیں اسے فخر ہے، پرامن ہو کے رہے ہیں. ہم کسی کے ایجنڈے پہ جا کر پرتشدد کبھی بھی نہیں ہوں گے، نہ ہم نے ہونا ہے. پرامن طریقے سے اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ. سیاسی تحریک ہے، سیاسی طریقے سے ہوگی انشاءاللہ، اور اپنا حق لیں گے. تھینک یو. الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو یہ جو ایک غیر آئینی ترمیم جو ایک پاس کی گئی ہے ایک ایسی حکومت کے جو کہ خود اس وقت ان الیکٹڈ ہے اور فارم 47 پہ آئی ہوئی ہے، تو اس طرح کی ترامیم جو رات کی تاریکیوں میں کی جاتی ہیں، اور اس سے یہ جو ہماری ایک آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے کسی بھی صورت. یہ انلیگل ترمیم ہے جو انہوں نے کی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ایک اپنا رائٹ ہے، آئینی طور پہ ہمارا حق ہے کہ اس کے خلاف انشاءاللہ ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے. اگر موسٹ سینئر جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا، اور یہ جو پاکستان میں ایک تاریخ بار بار دہرائی جاتی ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کو لگا کر اپنے انٹرسٹ کو اس میں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ایسا ہی حملہ ہے. اب عدلیہ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے کہ اس کو بھی محکوم کر کے آپ مرضی کے بندے لگائیں، اور پھر مرضی کے بندوں سے مرضی کے فیصلے کرائیں. تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے خلاف اپنا احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں. سر یہ بتایا کہ کچھ لوگ نے جو MNS تھے وہ بک گئے، خاص طور پر آپ کی جو وہ مبارک زیب سے ملاقات کی تھی، لیکن آپ کے تو بھی جو وہ رنگ نہیں لے کر آئی. چلے یہ ثابت تو ہو گیا نا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا. میں نے اس لوٹے کو، اس غدار کو پہچان لیا تھا کہ ٹکٹ نہیں دیا، اور جو پارٹی میں لوگ اس وقت یہ بڑی باتیں کر رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جن دو لوگ ہم نے ٹکٹ دیا تھا، جیت ہار الیکشن کا حصہ ہے، کبھی کبھی کوئی ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں، سمپتی یا کسی وجہ سے ووٹ مل جاتا ہے، لیکن سیٹ یا حلقہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، نظریہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ ثابت ہوا ہے آج. ہمارا گلداد خان تھا، ہمارا گلظفر خان تھا، انہوں نے جیلیں کاٹی 9 مئی کے بعد، قربانیاں دی، ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا، اور وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. اور میں نے اس لیے ان کو کسی وجہ سے یا کسی ایک حلقے یا کسی وجہ سے سمپتی کے ووٹ کسی کو مل رہے ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کو قربان نہیں کیا، اور مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. اس کے بعد اس نے پارٹی ہمارے ساتھ جوائن کی، اس نے ڈیمانڈیں کی فنڈز کی، وہ بھی اس کو ملے، ریلیز کی ڈیمانڈیں کی، وہ بھی اس کو ملی. لیکن عمران خان کی پکچر لگا کر، عمران خان کا مفلر پہن کے جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ووٹ کا حق اس سے واپس لو. باجوڑ کے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، اس نے اپنا ووٹ نہیں بیچا، اس نے آپ کی عزت کو بیچا ہے. آپ کا حق بنتا ہے کہ ایسے بندے کے خلاف سخت ایکشن آپ لیں. پارٹی تو ایکشن لے گی، اور باقی بھی جو لوٹے یا یہ جو غدار یا بزدل، سب کی کیٹیگری ایک ہے. کوئی بہانہ نہیں ہے اس میں. جنہوں نے ووٹ دیا ہے، اور اس کے علاوہ پارٹی انکوائری بھی کر رہی ہے شوکاز دے کر. جو لوگ شامل تھے، ووٹ کی ضرورت تو نہیں پڑی دینے کی، لیکن اس صف میں شامل ہو گئے تھے جو عمران خان کے کمر میں چھرا گھونپا ہے. ان سب کو انشاءاللہ پارٹی سے فارغ کیا جائے گا. اور خوشی کی بات یہ ہے ہمارے لیے اور ہماری پارٹی کے ورکرز کے لیے، سپورٹرز کے لیے، کہ اچھا ہے مشکل وقت آیا اور پتہ چلا کہ کون کیا ہے، کون اصلی ہے، کون نسلی ہے، اور کون بے نسل ہے. شکر ہے پتہ چل رہا ہے ہمیں. صاحب کیا کہیں گے، کل آپ نے کہا تھا اسمبلی میں کہ آج رات ہمارے پاس نام آ جائیں گے، کون کون لوگ شامل ہیں، اس میں کوئی نام سامنے؟ جی بالکل آئے ہوئے ہیں نام سامنے. پارٹی جو ہے اس کو میرے خیال میں آج اناؤنس بھی کرے گی، شوکاز بھی دے گی، اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں لوگوں میں زید قریشی بھی شامل ہے سر، اس کا والد جو ہے وہ جیل میں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ زید قریشی بھی بک گئے ہیں. دیکھیں جی، یہ سیاست ہے. سیاست میں ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں سیاست میں کئی بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی ایک پارٹی میں ہوتا ہے، دوسرا بھائی دوسری پارٹی میں ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر گھر میں. جو بھی ہے، جس کا بیٹا ہے، جس کا بھائی ہے، جو غدار ہے، بزدل ہے، بکاؤ ہے، زمین فروش ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پارٹی میں. سر کیا احتجاج کب کیا جائے گا؟ 25 تاریخ آپ نے کہا ہے جی. ہو رہے ہیں 25 نہیں، میں نے تو نہیں کہا، آپ لوگ خود ہی پتہ نہیں کہہ رہے ہیں. مجھے ذرا بیان سنا دیں اپنا. میں نے یہ کہا ہے کہ اس دفعہ ہمارا جو ایک فائنل ایک اور احتجاج کا ہم پلان بنائیں گے، اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم کریں گے. اور پورے پاکستان میں ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے، اور ہر جگہ سے جہاں بھی ان کو رکاوٹ آتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے کسی بھی وجہ سے، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے بھی آپ کو ایک بہت بڑا جذبہ چاہیے ہوتا ہے. 36 گھنٹے لڑنا کوئی مذاق نہیں ہے. مقابلہ کرنا، بھوکا پیاسا آگے بڑھ کے مقابلہ کرنا، آنسو گیس کا، ربڑ بلیٹس کا، ہر طرح کی فسائیت کا، پھر روڈ بلاک کو ہٹانا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو ہمارے والے تو ماشاءاللہ پختونخوا والے تو ببر شیر ہیں، وہ تو رکاوٹیں پار کرنے میں ماشاءاللہ ہمیشہ سے ہماری تاریخ ایسے رہی ہے. تو اگر کوئی وجہ سے کہیں پر وہ کوئی ٹائم لگتا ہے اور پار نہیں کر سکتے،
تو وہیں پر ہی ہمارا احتجاج جاری رہے گا اور لوگ جوائن کریں گے اور یہ مکمل احتجاج ہوگا, کنٹینیوس ہوگا. خان صاحب سے میری ابھی میٹنگ ہونی ہے لیکن پورے پاکستان میں ہوگا. ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف. جو جلدی پہنچے یا بعد میں پہنچے یا جو جہاں پہ ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا. اور احتجاج جب تک جاری رہے گا جب تک اب اس حکومت سے ہم جان نہیں چھڑاتے, کیونکہ یہ حکومت اب 25 کروڑ عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے. صاحب صوبے میں جو ہے سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ ابتر ہے اور یہاں پہ ایک درخواست بھی فائل ہوئی ہے جس میں جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت سے اچھے سوالات بھی پوچھے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. مطلب آئے روز جنوبی اضلاع میں جو ہے حملے ہو رہے ہیں, ججز پہ بھی حملے ہو رہے ہیں اور جوڈیشل جو ہے سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے, کیا کہتے ہیں دیکھیں سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے, آپ دیکھیں کہ عمران خان کا دور حکومت دیکھ لیں آپ, اس وقت دہشت گردی ختم ہو چکی تھی. لیکن جیسے ہی رجیم چینج کر کے سازش کر کے عمران خان کو ہٹایا گیا, اس کے بعد کے حالات پھر دوبارہ پورے ہمارے صوبے میں بھی یہی بن گئے اور پاکستان کے حالات بھی امن و امان کے خراب ہوئے. تو کس کی وجہ تھی, کس کی پالیسی ہے؟ انہی لوگوں کی. یہی پی ڈی ایم آئی, جیسے ان کی حکومت آئی دوبارہ حالات خراب ہو گئے. اب ہم آئے انشاءاللہ, ہم دوبارہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان پچھلے 2.5 سالوں میں ان کی وجہ سے جو حالات اتنے بدتر ہوئے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مزید پولیس سے بھرتی بھی کر رہے ہیں, پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں, اسٹرینگتھن بھی کر رہے ہیں پولیس کو. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے. ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ہماری پولیس جو اس وقت قربانی دے رہی ہے, جو قربانی دے رہی ہے, ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ نے اسی میں دیکھا بنو میں جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا, 2 گھنٹے کے اندر اندر ماشاءاللہ پولیس نے سب دہشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچایا. تو یہ پولیس کی بہتری کی ایک نشانی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا جو کہ حملہ ہوا تھا اس کو انہوں نے کلیئر کر دیا. نواز نے پیچھے بیان کیا تھا کہ دہشت گردی جو ہے وہاں سے ہو رہی ہے, وہاں سے ہمارے خلاف چیزیں لانچ کر کے وفاقی حکومت نے بھی کہا تھا کہ بندے جو ہے صوبائی حکومت نے چھپا کے زبردستی کر کے اور افغان حکومت کے ساتھ جو مذاکرات کی بات کی, بات یہ ہے, پہلی بات اپنی گورننس ٹھیک ہوتی نہیں ہے. اب ایک کالج کا ایک مالک ہے, سب کو پتہ ہے وہ کون ہے, اس کے کالج میں ایک حرکت ہوئی ہے, اپنا ایجوکیشن منسٹر کھڑا ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہوا ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہے کہ جی یہ کام پی ٹی آئی نے کیا ہے. کچھ تو شرم کر لو, بس جو بھی ہو جائے ہر الزام پی ٹی آئی پہ لگا دو. اپنی گورننس ٹھیک کرو, صوبے کے حالات ٹھیک کرو. ہمارے پہ کسی کا الزام ہے, ہمارا کیا کام ہے؟ اتنا غلط کام ہوا ہے. لیکن چونکہ وہ سرمایہ دار ہے, اور تو پتہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں, سرمایہ داروں سے پیسے لیتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے حصے ہوتے ہیں, ان سے کمیشن لیتے ہیں. انہوں نے ساری عمر یہی کام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیانات کو ٹھیک کریں. کسی صوبے کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کہ دہشت گردی صوبے میں ہوتی ہے, دہشت گردی کا مقابلہ یہ صوبہ کر رہا ہے. اس صوبے کے لوگوں نے دہشت گردی کے لیے جو قربانی دی ہے پاکستان کے لیے, دہشت گردی کے خلاف, میرے خیال میں کسی نے نہیں دی. لیکن ہم کسی پہ احسان نہیں چڑھاتے, پاکستان ہمارا ملک ہے. لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنا, اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانا میرے خیال میں کم از کم زیب نہیں دیتا. اور مریم نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اگر وہ مانتی ہے اپنے اس کو اپنا شوہر کیا ہے وہ کیپٹن صفدر کو, تو وہ تو اسی صوبے کی بہو ہے. تو کچھ شرم کرو, اس صوبے کی بہو ہو کر تم لگی ہوئی ہو, پھر پیچھے وہ 2 تم نے عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں, سارا دن ٹاں 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 کر رہی ہیں, ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو ہر 3 دن بعد آتی ہو ایک ٹک ٹاک ایک حال میں بنا لیتے. عوام میں جاؤ نا, تم عوام میں جاؤ, عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. مریم نواز خود اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے, پہلے فارم 45 دکھایا اپنا. جس صوبے کی وزیر اعلیٰ خود فارم 47 پہ بیٹھی ہو, جس پارٹی کا اور جس حکومت کا وزیر اعظم خود فارم 47 پہ بیٹھا ہو, ان کی کیا اخلاقیات ہوں گی اور ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. وقت وقت کی بات ہے, ادارے سپورٹ کر رہے ہیں, مل جل کے ڈاکہ مارا گیا مینڈیٹ کے اوپر, اس کے یہ بینیفیشریز ہیں. وقت کے ساتھ یہ بینیفیشری ختم ہو جائیں گے, وقت بدلے گا انشاءاللہ. ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ بھی واپس لیں گے, اور اسی پاکستان کی عوام کے ووٹ کی طاقت سے پھر اس طرح کی ترامیم یہ کر رہے ہیں نا, یہ ترامیم ہم ختم کر دیں گے. لیکن ایک بات ہے, جو انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا, کسی کی چادر چار دیواری کو پامال کرنے کا, کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا, جعلی مقدمے بنانے کا, جبر کرنے کا, تشدد کرنے کا, اغوا کرنے کا, یہ بھول رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ نے گھر کے لیے نکالا ہے. آپ کا گھر بھی سے محفوظ نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں. اپنے ورکر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جب دھرنے پہ جاتے ہیں تو یہ ہاؤس چائے پینے چلے جاتے ہیں, اس بار جائیں گے؟ بھائی بات یہ ہے, ہمارا ایک اپنا پلان ہوتا ہے اور اس پلان کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
ہمیں بتایا گیا تھا جو مجھے احکامات خان صاحب نے دیے تھے ڈی چوک پہ احتجاج ریکارڈ کرنے کے، وہ ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے۔ کرنے کے بعد میرے پاس وہاں پہ ورکر کے ساتھ اور ورکر کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی جگہ تھی جو میرا اپنا پختونخوا ہاؤس ہے، اور وہاں قریب بھی ہے اور وہاں پہ ہم نے جانا تھا، تو ہم وہاں پہ گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر، پہلی دفعہ تاریخ میں کسی ہاؤس کے اوپر کسی صوبے کے سر حملہ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو حالات بنے ہیں وہ سامنے ہیں۔ اب اگلی دفعہ ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ سوچ کے ہوگا کہ کے پی ہاؤس میں بھی یہ آ سکتے ہیں، تو پھر اس کے ادھر بھی راستہ روکنے کے لیے ہم پلان کر کے جائیں گے۔ باقی انشاءاللہ ہمارا ورکر ڈٹا ہوا ہے، فرنٹ سے میں لیڈ کرتا ہوں، یہاں سے میری گاڑی آگے رک گئی ہے، وہاں تک میری گاڑی آگے تھی، آپ ویڈیو دیکھ لیں، پھر بھی آگے لیڈ کروں گا۔ لوگوں کے بچے میری ذمہ داری ہیں، لوگوں کے بچے جو میرے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی میری ذمہ داری ہیں، اور جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے بچے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں۔ ہم پرامن ہیں، پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرا ہے، ہمیں اسے فخر ہے، پرامن ہو کے رہے ہیں، ہم کسی کے ایجنڈے پہ جا کر پرتشدد کبھی بھی نہیں ہوں گے، نہ ہم نے ہونا ہے، پرامن طریقے سے اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ۔ سیاسی تحریک ہے، سیاسی طریقے سے ہوگی انشاءاللہ، اور اپنا حق لیں گے۔ تھینک یو۔ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو یہ جو ایک غیر آئینی ترمیم جو ایک پاس کی گئی ہے ایک ایسی حکومت کے جو کہ خود اس وقت ان الیکٹڈ ہے اور فارم 47 پہ آئی ہوئی ہے، تو اس طرح کی ترامیم جو رات کی تاریکیوں میں کی جاتی ہیں، اور اس سے یہ جو ہماری ایک آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے کسی بھی صورت۔ یہ انلیگل ترمیم ہے جو انہوں نے کی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ایک اپنا رائٹ ہے، آئینی طور پہ ہمارا حق ہے کہ اس کے خلاف انشاءاللہ ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے۔ اگر موسٹ سینئر جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا، اور یہ جو پاکستان میں ایک تاریخ بار بار دہرائی جاتی ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کو لگا کر اپنے انٹرسٹ کو اس میں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ایسا ہی حملہ ہے۔ اب عدلیہ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے کہ اس کو بھی محکوم کر کے اب مرضی کے بندے لگائیں، اور پھر مرضی کے بندوں سے مرضی کے فیصلے کرائیں، تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے خلاف اپنا احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں۔ سر یہ بتایا کہ کچھ لوگ جو ایمنیز تھے وہ بک گئے، خاص طور پر آپ کی جو وہ مبارک زیب سے ملاقات کی تھی، لیکن آپ کی توڑی سے بھی جو وہ رنگ نہیں لے کر آئی۔ چلے یہ ثابت تو ہو گیا نا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا، میں نے اس لوٹے کو، اس غدار کو پہچان لیا تھا کہ ٹکٹ نہیں دیا، اور جو پارٹی میں لوگ اس وقت یہ بڑی باتیں کر رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جن دو لوگ ہم نے ٹکٹ دیا تھا، جیت ہار الیکشن کا حصہ ہے، کبھی کبھی کوئی ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں، سمپتی یا کسی وجہ سے ووٹ مل جاتا ہے، لیکن سیٹ یا حلقہ امپارٹنٹ نہیں ہوتا، نظریہ امپارٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ ثابت ہوا ہے آج۔ ہمارا گلداد خان تھا، ہمارا گلظفر خان تھا، انہوں نے جیلیں کاٹی 9 مئی کے بعد، قربانیاں دی، ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا، اور وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، اور میں نے اس لیے ان کو کسی وجہ سے یا کسی ایک حلقے یا کسی وجہ سے سمپتی کے ووٹ کسی کو مل رہے ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کو قربان نہیں کیا، اور مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس نے پارٹی ہمارے ساتھ جوائن کی، اس نے ڈیمانڈیں کی فنڈز کی، وہ بھی اس کو ملے، ریلیز کی ڈیمانڈیں کی، وہ بھی اس کو ملی، لیکن عمران خان کی پکچر لگا کر، عمران خان کا مفلر پہن کے جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ووٹ کا حق اس سے واپس لو۔ بات جوڑ کے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، اس نے اپنا ووٹ نہیں بیچا، اس نے آپ کی عزت کو بیچا ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ ایسے بندے کے خلاف سخت ایکشن آپ لیں، پارٹی تو ایکشن لے گی، اور باقی بھی جو لوٹے یا یہ جو غدار یا بزدل، سب کی کیٹیگری ایک ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے اس میں۔ جنہوں نے ووٹ دیا ہے، اور اس کے علاوہ پارٹی انکوائری بھی کر رہی ہے شوکاز دے کر، جو لوگ شامل تھے، ووٹ کی ضرورت تو نہیں پڑی دینے کی، لیکن اس صف میں شامل ہو گئے تھے جو عمران خان کے کمر میں چھرا گھونپا ہے، ان سب کو انشاءاللہ پارٹی سے فارغ کیا جائے گا۔ اور خوشی کی بات یہ ہے ہمارے لیے اور ہماری پارٹی کے ورکرز کے لیے، سپورٹرز کے لیے، کہ اچھا ہے مشکل وقت آیا اور پتہ چلا کہ کون کیا ہے، کون اصلی ہے، کون نسلی ہے، اور کون بے نسل ہے۔ شکر ہے پتہ چل رہا ہے ہمیں۔ صاحب کیا کہیں گے، کل آپ نے کہا تھا اسمبلی میں کہ آج رات ہمارے پاس نام آ جائیں گے، کون کون لوگ شامل ہیں، اس میں کوئی نام سامنے؟ جی بالکل آئے ہوئے ہیں نام سامنے۔ پارٹی جو ہے اس کو میرے خیال میں آج اناؤنس بھی کرے گی، شوکاز بھی دے گی، اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہیں لوگوں میں زین قریشی بھی شامل ہے، سر اس کا والد ہے وہ جیل میں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ زین قریشی بھی بک گئے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ سیاست ہے، سیاست میں ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں سیاست میں کئی بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی ایک پارٹی میں ہوتا ہے، دوسرا بھائی دوسری پارٹی میں ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر گھر میں، جو بھی ہے، جس کا بیٹا ہے، جس کا بھائی ہے، جو غدار ہے، بزدل ہے، بکاؤ ہے، زمین فروش ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پارٹی میں۔ سر کیا احتجاج کب کیا جائے گا؟ 25 تاریخ آپ نے کہا ہے جی۔ ظاہر ہو رہے ہیں 25 نہیں، میں نے تو نہیں کہا،
آپ لوگ خود ہی پتہ نہیں کہہ رہے ہیں, مجھے ذرا بیان سنا دیں اپنا. میں نے یہ کہا ہے کہ اس دفعہ ہمارا جو ایک فائنل ایک اور احتجاج کا ہم پلان بنائیں گے, اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم کریں گے, اور پورے پاکستان میں ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے, اور ہر جگہ سے جہاں پہ بھی ان کو رکاوٹ آتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے کسی بھی وجہ سے, کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے بھی آپ کو ایک بہت بڑا جذبہ چاہیے ہوتا ہے. 36 گھنٹے لڑنا کوئی مذاق نہیں ہے, مقابلہ کرنا بھوکا پیاسا, آگے بڑھ کے مقابلہ کرنا آنسو گیس کا, ربڑ بلیٹس کا, ہر طرح کی فسائیت کا, پھر روڈ بلاس کو ہٹانا, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو ہمارے والے تو ماشاءاللہ پختونخوا والے تو ببر شیر ہیں, وہ تو رکاوٹیں پار کرنے میں ماشاءاللہ ہمیشہ سے ہماری تاریخ ایسے رہی ہے. تو اگر کوئی وجہ سے کہیں پر وہ کوئی ٹائم لگتا ہے اور پار نہیں کر سکتے تو وہیں پر ہی ہمارا احتجاج جاری رہے گا, اور لوگ جوائن کریں گے, اور یہ مکمل احتجاج ہوگا, کنٹینیوس ہوگا. خان صاحب سے میری ابھی میٹنگ ہونی ہے, لیکن پورے پاکستان میں ہوگا. ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف. جو جلدی پہنچے یا بعد میں پہنچے یا جو جہاں پہ ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا, اور احتجاج جب تک جاری رہے گا جب تک اب اس حکومت سے ہم جان نہیں چھڑاتے, کیونکہ یہ حکومت اب 25 کروڑ عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے. صاحب صوبے میں جو ہے سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ ابتر ہے, اور یہاں پہ ایک درخواست بھی فائل ہوئی ہے جس میں جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت سے 6 سوالات بھی پوچھے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. مطلب آئے روز جنوبی اضلاع میں جو ہے حملے ہو رہے ہیں, ججز پہ بھی حملے ہو رہے ہیں, اور جوڈیشل جو ہے سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے, کیا کہتے ہیں دیکھیں سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے, آپ دیکھیں کہ عمران خان کا دور حکومت دیکھ لیں آپ, اس وقت دہشت گردی ختم ہو چکی تھی, لیکن جیسے ہی رجیم چینج کر کے سازش کر کے عمران خان کو ہٹایا گیا, اس کے بعد کے حالات پھر دوبارہ پورے ہمارے صوبے میں بھی یہی بن گئے, اور پاکستان کے حالات بھی امن و امان کے خراب ہوئے. تو کس کی وجہ تھی, کس کی پالیسی ہے؟ انہی لوگوں کی. یہی پی ڈی ایم آئی, جیسے ان کی حکومت آئی دوبارہ حالات خراب ہو گئے. اب ہم آئے انشاءاللہ, ہم دوبارہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان پچھلے 2.5 سالوں میں ان کی وجہ سے جو حالات اتنے بدتر ہوئے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مزید پولیس سے بھرتی بھی کر رہے ہیں, پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں, اسٹرینگتھن بھی کر رہے ہیں پولیس کو, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے. ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ہماری پولیس جو اس وقت قربانی دے رہی ہے, جو قربانی دے رہی ہے, ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ نے اس دن بھی دیکھا بنو میں جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا, 2 گھنٹے کے اندر ماشاءاللہ پولیس نے سب دہشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچایا. تو یہ پولیس کی بہتری کی ایک نشانی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا جو ان کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کو انہوں نے کلیئر کر دیا. کیا کہیں مریم نواز نے پیچھے بیان کیا تھا کہ دہشت گردی جو ہے خیبر پختونخوا سے ہو رہی ہے, وہاں سے ہمارے خلاف چیزیں لانچ کی جاتی ہے. وفاقی حکومت نے بھی کہا تھا کہ بندے جو ہے صوبائی حکومت نے چھپا کے زبردستی لگے اور افغان حکومت کے ساتھ جو مذاکرات کی بات کی, بات یہ ہے, پہلی بات اپنی گورننس ٹھیک ہوتی نہیں ہے. اب ایک کالج کا ایک مالک ہے, سب کو پتہ ہے وہ کون ہے, اس کے کالج میں ایک حرکت ہوئی ہے, اپنا ایجوکیشن منسٹر کھڑا ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہوا ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہیں کہ جی یہ کام پی ٹی آئی نے کیا ہے. کچھ تو شرم کر لو, بس جو بھی ہو جائے ہر الزام پی ٹی آئی پہ لگا دو. اپنی گورننس ٹھیک کرو, صوبے کے حالات ٹھیک کرو. ہمارے پہ کسی کا الزام ہے, ہمارا کیا کام ہے؟ اتنا غلط کام ہوا ہے, لیکن چونکہ وہ سرمایہ دار ہے, اور تو پتہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں, سرمایہ داروں سے پیسے لیتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے حصے ہوتے ہیں, ان سے کمیشن لیتے ہیں. انہوں نے ساری عمر یہی کام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیانات کو ٹھیک کریں. کسی صوبے کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کہ دہشت گردی اس صوبے میں ہوتی ہے, دہشت گردی کا مقابلہ یہ صوبہ کر رہا ہے. اس صوبے کے لوگوں نے دہشت گردی کے لیے جو قربانی دی ہے پاکستان کے لیے, دہشت گردی کے خلاف میرے خیال میں کسی نے نہیں دی, لیکن ہم کسی پہ احسان نہیں چڑھاتے. پاکستان ہمارا ملک ہے, لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنا, اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانا میرے خیال میں کم از کم زیب نہیں دیتا. اور مریم نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اگر وہ مانتی ہے اپنے اس کو اپنا شوہر کیا ہے وہ کیپٹن صفدر کو, تو وہ تو اسی صوبے کی بہو ہے. تو کچھ شرم کرو, اس صوبے کی بہو ہو کے تم لگی ہوئی ہو, پھر پیچھے وہ 2 تم نے عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں, سارا دن ٹاں 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 کر رہی ہیں, ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو ہر 3 دن بعد آتی ہوئی ٹک ٹاک ایک حال میں بنا لیتے. عوام میں جاؤ نا, تم عوام میں جاؤ, عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. مریم نواز خود اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے, پہلے فارم 45 دکھایا اپنا. جس صوبے کی وزیر اعلیٰ خود فارم 47 پہ بیٹھی ہو, جس پارٹی کا اور جس حکومت کا وزیر اعظم خود فارم 47 پہ بیٹھا ہو, ان کی کیا اخلاقیات ہوں گی اور ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. وقت کی بات ہے, ادارے سپورٹ کر رہے ہیں, مل جل کے ڈاکہ مارا گیا مینڈیٹ کے اوپر, اس کے یہ بینیفیشریز ہیں. وقت کے ساتھ یہ بینیفیشری ختم ہو جائیں گے, وقت بدلے گا انشاءاللہ. ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ بھی واپس لیں گے,
اور اسی پاکستان کی عوام کے ووٹ کی طاقت سے اس طرح کی ترامیم یہ کر رہے ہیں نا, یہ ترامیم ہم ختم کر دیں گے. لیکن ایک بات ہے, جو انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا, کسی کی چادر چار دیواری کو پامال کرنے کا, کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا, جعلی مقدمے بنانے کا, جبر کرنے کا, تشدد کرنے کا, اغوا کرنے کا, یہ بھول رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ نے گھر کے لیے نکالا ہے. آپ کا گھر بھی اس سے محفوظ نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں. اپنے ورکر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جب دھرنے پہ جاتے ہیں تو یہ ہاؤس چائے کے لیے چلے جاتے ہیں, اس بار جائیں گے؟ بھائی بات یہ ہے, ہمارا ایک اپنا پلان ہوتا ہے اور اس پلان کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بتایا گیا تھا, جو مجھے احکامات خان صاحب نے دیے تھے ڈی چوک پہ احتجاج ریکارڈ کرنے کے, وہ ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے, کرنے کے بعد میرے پاس وہاں پہ ورکر کے ساتھ اور ورکر کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی جگہ تھی جو میرا اپنا پختونخوا ہاؤس ہے, اور وہاں قریب بھی ہے, اور وہاں پہ ہم نے جانا تھا. تو ہم وہاں پہ گئے ہیں, لیکن انہوں نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر, پہلی دفعہ تاریخ میں کسی ہاؤس کے اوپر کسی صوبے کے سر حملہ کیا گیا ہے, تو اس کے بعد جو حالات بنے وہ سامنے ہیں. اب اگلی دفعہ ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ سوچ کے ہوگا کہ کے پی ہاؤس میں بھی آ سکتے ہیں, تو پھر اس کے ادھر بھی راستہ روکنے کے لیے ہم پلان کر کے جائیں گے. باقی انشاءاللہ ہمارا ورکر ڈٹا ہوا ہے, فرنٹ سے میں لیڈ کرتا ہوں, یہاں سے میری گاڑی آگے رک گئی ہے, وہاں تک میری گاڑی آگے تھی, آپ ویڈیو دیکھ لیں. پھر بھی آگے لیڈ کروں گا. لوگوں کے بچے میری ذمہ داری ہیں, لوگوں کے بچے جو میرے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی میری ذمہ داری ہیں, اور جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے بچے, وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں. ہم پرامن ہیں, پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرا ہے, ہمیں اسے فخر ہے, پرامن ہو کے رہے ہیں. ہم کسی کے ایجنڈے پہ جا کر پرتشدد کبھی بھی نہیں ہوں گے, نہ ہم نے ہونا ہے. پرامن طریقے سے اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ. سیاسی تحریک ہے, سیاسی طریقے سے ہوگی انشاءاللہ, اور اپنا حق لیں گے. تھینک یو. الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو یہ جو ایک غیر آئینی ترمیم جو ایک پاس کی گئی ہے ایک ایسی حکومت کے جو کہ خود اس وقت ان الیکٹڈ ہے اور فارم 47 پہ آئی ہوئی ہے, تو اس طرح کی ترامیم جو رات کی تاریکیوں میں کی جاتی ہیں, اور اس سے یہ جو ہماری ایک آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہوا ہے, تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے کسی بھی صورت. یہ انلیگل ترمیم ہے جو انہوں نے کی ہے, اور انشاءاللہ ہمارا ایک اپنا رائٹ ہے, آئینی طور پہ ہمارا حق ہے کہ اس کے خلاف انشاءاللہ ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے. اگر موسٹ سینئر جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا, اور یہ جو پاکستان میں ایک تاریخ بار بار دہرائی جاتی ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کو لگا کر اپنے انٹرسٹ کو اس میں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, تو یہ بھی ایک ایسا ہی حملہ ہے. اب عدلیہ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے کہ اس کو بھی محکوم کر کے آپ مرضی کے بندے لگائیں, اور بھی مرضی کے بندوں سے مرضی کے فیصلے کرائیں. تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے خلاف اپنا احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں. سر یہ بتایا کہ کچھ اپنے جو MNAs تھے وہ بک گئے, خاص طور پر آپ کی جو وہ مبارک زیب سے ملاقات کی تھی, لیکن آپ نے تو اسے بھی جو وہ رنگ نہیں لے کر آئی. چلے یہ ثابت تو ہو گیا نا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا. میں نے اس لوٹے کو, اس غدار کو پہچان لیا تھا کہ ٹکٹ نہیں دیا, اور جو پارٹی میں لوگ اس وقت یہ بڑی باتیں کر رہے تھے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جن دو لوگ ہم نے ٹکٹ دیا تھا, جیت ہار الیکشن کا حصہ ہے, کبھی کبھی کوئی ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں, سمپتی یا کسی وجہ سے ووٹ مل جاتا ہے, لیکن سیٹ یا حلقہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا, نظریہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ ثابت ہوا ہے آج. ہمارا گلداد خان تھا, ہمارا گلظفر خان تھا, انہوں نے جیلیں کاٹی 9 مئی کے بعد, قربانیاں دی, ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا, اور وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے, اور میں نے اس لیے ان کو کسی وجہ سے یا کسی ایک حلقے یا کسی وجہ سے سمپتی کے ووٹ کسی کو مل رہے ہیں, اس وجہ سے میں نے ان کو قربان نہیں کیا, اور مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. اس کے بعد اس نے پارٹی ہمارے ساتھ جوائن کی, اس نے ڈیمانڈیں کی فنڈز کی, وہ بھی اس کو ملے, ریلیز کی ڈیمانڈیں کی, وہ بھی اس کو ملی, لیکن عمران خان کی پکچر لگا کر, عمران خان کا مفلر پہن کے جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے, میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ووٹ کا حق اس سے واپس لو. باجوڑ کے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں, اس نے اپنا ووٹ نہیں بیچا, اس نے آپ کی عزت کو بیچا ہے. آپ کا حق بنتا ہے کہ ایسے بندے کے خلاف سخت ایکشن آپ لیں, پارٹی تو ایکشن لے گی. اور باقی بھی جو لوٹے یا یہ جو غدار یا بزدل, سب کی کیٹیگری ایک ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے اس میں. جنہوں نے ووٹ دیا ہے, اور اس کے علاوہ پارٹی انکوائری بھی کر رہی ہے شوکاز دے کر. جو لوگ شامل تھے, ووٹ کی ضرورت تو نہیں پڑی دینے کی, لیکن اس صف میں شامل ہو گئے تھے جو عمران خان کے کمر میں چھرا گھونپا ہے, ان سب کو انشاءاللہ پارٹی سے فارغ کیا جائے گا. اور خوشی کی بات یہ ہے ہمارے لیے اور ہماری پارٹی کے ورکرز کے لیے, سپورٹرز کے لیے, کہ اچھا ہے مشکل وقت آیا اور پتہ چلا کہ کون کیا ہے, کون اصلی ہے, کون نسلی ہے, اور کون بے نسل ہے. شکر ہے پتہ چل رہا ہے ہمیں. کیا کہیں گے, کل آپ نے کہا تھا اسمبلی میں کہ آج رات ہمارے پاس نام آج ہے کہ کون کون لوگ شامل ہیں, اس
जी जी बिल्कुल आए हुए हैं नाम सामने। पार्टी जो है उसको मेरे ख्याल में आज अनाउंस भी करेगी, शोकाज भी देगी, और इंशाल्लाह ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं लोगों में जैन कुरैशी भी शामिल है सर, उसका वालिद है वो जेल में है और कह रहे हैं कि जैन कुरैशी भी बिक गए हैं। देखिए जी ये सियासत है, सियासत में हर बंदा अपना जिम्मेदार है। आप देखिए सियासत में कई भाई होते हैं, एक भाई एक पार्टी में होता है, दूसरा भाई दूसरी पार्टी में होता है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो हर तरह के लोग होते हैं हर घर में, जो भी है, जिसका बेटा है, जिसका भाई है, जो गद्दार है, बुज़दिल है, बिकाऊ है, ज़मीन फिरोश है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस पार्टी में। सर क्या एहतजाज कब किया जाएगा? 25 तारीख आपने कहा है जी। हो रहे हैं 25 नहीं मैंने तो नहीं कहा, आप लोग खुद ही पता नहीं कह रहे हैं, मुझे ज़रा बयान सुना दें अपना। मैंने ये कहा है कि इस दफ़ा हमारा जो एक फाइनल एक और एहतजाज का हम प्लान बनाएंगे, उसको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम करेंगे, और पूरे पाकिस्तान में हर जगह से लोग निकलेंगे, और हर जगह से जहाँ भी उनको रुकावट आती है और वो आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी वजह से, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए भी आपको एक बहुत बड़ा जज्बा चाहिए होता है। 36 घंटे लड़ना कोई मजाक नहीं है, मुकाबला करना, भूखा प्यासा आगे बढ़ के मुकाबला करना, आंसू गैस का, रबर बुलेट्स का, हर तरह की फसाइयत का, फिर रोड ब्लास्ट को हटाना, ये कोई मजाक नहीं है, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारे वाले तो माशाल्लाह पख्तूनख्वा वाले तो बबर शेर हैं, वो तो रुकावटें पार करने में माशाल्लाह हमेशा से हमारी तारीख ऐसे रही है। तो अगर कोई वजह से कहीं पर वो कोई टाइम लगता है और पार नहीं कर सकते, तो वहीं पर ही हमारा एहतजाज जारी रहेगा, और लोग ज्वाइन करेंगे, और ये मुकम्मल एहतजाज होगा, कंटिन्यूस होगा। खान साहब से मेरी अभी मीटिंग होनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जो जल्दी पहुँचे या बाद में पहुँचे या जो जहाँ पे होगा वो उसका हिस्सा होगा, और एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी ज़ात के लिए फैसले कर रही है। अमीन साहब सूबे में जो है सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो अबतर है, और यहाँ पे एक दरख्वास्त भी फाइल हुई है जिसमें जो है पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से 6 सवाल भी पूछे हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या हो रहा है। मतलब आए रोज़ जुनूबी अजला में जो है हमले हो रहे हैं, जजिस पे भी हमले हो रहे हैं, और जुडिशल जो है सिक्योरिटी का जो मसला है, क्या कहते हैं देखिए सिक्योरिटी का जो मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, आप देखें कि इमरान खान का दौरे हुकूमत देख रहे हैं आप, उस वक्त दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही रिजीम चेंज करके साजिश करके इमरान खान को हटाया गया, उसके बाद के हालात फिर दोबारा पूरे हमारे सूबे में भी यही बन गए, और पाकिस्तान के हालात भी अमन व अमान के ख़राब हुए। तो किसकी वजह थी, किसकी पॉलिसी है? इन्हीं लोगों की। यही PDM आई, जैसे इनकी हुकूमत आई दोबारा हालात ख़राब हो गए। अब हम आए हैं, इंशाल्लाह हम दोबारा उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन पिछले 2.5 सालों में इनकी वजह से जो हालात इतने बदतर हुए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम मज़ीद पुलिस से भर्ती भी कर रहे हैं, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं पुलिस को, और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम उसको कंट्रोल करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है और हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी पुलिस जो इस वक्त कुर्बानी दे रही है, जो कुर्बानी दे रही है, हम सलाम पेश करते हैं। और इंशाल्लाह आपने उस दिन भी देखा बन्नू में जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया, 2 घंटे के अंदर अंदर माशाल्लाह पुलिस ने सब दहशतगर्दों को अपने अंजाम तक पहुँचाया। तो ये पुलिस की बेहतरी की एक निशानी है कि 2 घंटे के अंदर इतना बड़ा जो उनके ऊपर हमला हुआ था उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। क्या लेकिन नवाज ने पीछे बयान दिया था कि दहशतगर्दी जो है टेरर वहाँ से हो रही है, वहाँ से ही हमारे खिलाफ चीज़ें लॉन्च की जाती है। वफाकी हुकूमत ने भी कहा था कि बंदे जो है सूबाई हुकूमत ने छुपा के ज़बरदस्ती करके और अफगान हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात की बात यह है, पहली बात अपनी गवर्नेंस ठीक होती नहीं है। अब एक कॉलेज का एक मालिक है, सबको पता है वो कौन है, उसके कॉलेज में एक हरकत हुई है, अपना एजुकेशन मिनिस्टर खड़ा हुए कह रहा है कि ये काम हुआ है, और वज़ीर आला साहिबा कहती है कि जी ये काम PTI ने किया है। कुछ तो शर्म कर लो, बस जो भी हो जाए हर इल्ज़ाम PTI पे लगा दो। अपनी गवर्नेंस ठीक करो, सूबे के हालात ठीक करो। हमारे पे किसी का इल्ज़ाम है, हमारा क्या काम है? इतना गलत काम हुआ है, लेकिन चूँकि वो सरमायादार है, और तो पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी सरमायादारों की पार्टियाँ हैं, सरमायादारों से पैसे लेते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इनके हिस्से होते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं। इन्होंने सारी उम्र यही काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि अपने बयानात को ठीक करें। किसी सूबे के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना कि दहशतगर्दी सूबे में होती है, दहशतगर्दी का मुकाबला ये सूबा कर रहा है। इस सूबे के लोगों ने दहशतगर्दी के लिए जो कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं दी, लेकिन हम किसी पे एहसान नहीं चढ़ाते। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करना, इस तरह के घटिया इल्ज़ामात लगाना मेरे ख्याल में कम अज़ कम ज़ेब नहीं देता। और मरियम नवाज़ जो है वो तो वैसे भी मेरे ख्याल में अगर वो मानती है अपने उसको अपना शोवर क्या है वो कैप्टन सफदर को, तो वो तो इसी सूबे की बहू है। तो कुछ शर्म करो, इस सूबे की बहू होकर तुम लगी हुई हो, फिर पीछे वो 2 तुमने औरतें छोड़ी हुई हैं, सारा दिन टाँ 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 कर रही हैं, हमारे पीछे लगी हुई हैं। अपने आप को
तो हर 3 दिन बाद आती हो एक टिक टाक एक हाल में बना लेते। अवाम में जाओ ना, तुम अवाम में जाओ, अवाम तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मरियम नवाज खुद अपना इलेक्शन हारी हुई है, पहले फॉर्म 45 दिखाया अपना। जिस सूबे की वज़ीर आला खुद फॉर्म 47 पे बैठी हो, जिस पार्टी का और जिस हुकूमत का वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 पे बैठा हो, उनकी क्या अखलाकियात होंगी और उनकी हैसियत ही क्या है? कोई हैसियत नहीं है। वक्त वक्त की बात है, इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, मिलजुल के डाका मारा गया मैंडेट के ऊपर, उसके ये बेनिफिशरीज हैं। वक्त के साथ ये बेनिफिशरी ख़त्म हो जाएंगे, वक्त बदलेगा इंशाल्लाह। हम डटे हुए हैं और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम का जो मैंडेट चोरी हुआ है ये भी वापस लेंगे, और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से फिर इस तरह की तरामीम ये कर रहे हैं ना, ये तरामीम हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है किसी के घर में घुसने का, किसी की चादर चारदीवारी को पामाल करने का, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का, जहरी मुकदमे बनाने का, जबर करने का, तशद्दुद करने का, अगवा करने का, ये भूल रहे हैं कि ये रास्ता आपने घर के लिए निकाला है। आपने, आपका घर भी से महफूज नहीं है, और इंशाल्लाह हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अपने वर्कर कहते हैं कि वज़ीर आला साहब जब धरने पे जाते हैं तो ये विदाउट चाय पीने चले जाते हैं, इस बार जाएंगे चाय? भाई बात ये है, हमारा एक अपना प्लान होता है और उस प्लान के मुताबिक हमने काम करना होता है, ठीक है। हमें बताया गया था, जो मुझे अहमद खान साहब ने दिए थे डी चौक पे एहतजाज रिकॉर्ड करने के, वो हमने कर लिया, ठीक है। करने के बाद मेरे पास वहाँ पे वर्कर के साथ और वर्कर के लिए और अपने लिए एक ही जगह थी जो मेरा अपना पख्तूनख्वा हाउस है, और वहाँ करीब भी है, और वहाँ पे हमने जाना था, तो हम वहाँ पे गए हैं। लेकिन इन्होंने जो हमला किया हमारे ऊपर, पहली दफ़ा तारीख में किसी हाउस के ऊपर किसी सूबे के सर हमला किया गया है, तो उसके बाद जो हालात बने वो सामने हैं। अब अगली दफ़ा हमारा जो प्लान होगा वो ये सोच के होगा कि KP हाउस में भी आ सकते हैं, तो फिर उसके उधर भी रास्ता रोकने के लिए हम प्लान करके जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह हमारा वर्कर डटा हुआ है, फ्रंट से मैं लीड करता हूँ, यहाँ से मेरी गाड़ी आगे रुक गई है, वहाँ तक मेरी गाड़ी आगे थी, आप वीडियो देख लें। फिर भी आगे लीड करूँगा, लोगों के बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, लोगों के बच्चे जो मेरे साथ जाते हैं वो भी मेरी जिम्मेदारी हैं, और जो हमारे सामने खड़े हैं वो भी हमारी कौम के बच्चे, वो भी हमारी जिम्मेदारी हैं। हम पुरअमन हैं, पुरअमन तरीके से हमने एहतजाज रिकॉर्ड करा है, हमें उससे फ़ख्र है, पुरअमन होके रहे हैं। हम किसी के एजेंडे पे जाकर पुरतशद्दुद कभी भी नहीं होंगे, ना हमने होना है। पुरअमन तरीके से अपना हक लेना है इंशाल्लाह। सियासी तहरीक है, सियासी तरीके से होगी इंशाल्लाह, और अपना हक लेंगे। थैंक यू। रहमान रहीम, बिया का नाम हो तो यह का नस्तईन। सबसे पहले तो ये जो एक गैर आइनी तरमीम जो एक पास की गई है, एक ऐसी हुकूमत के जो कि खुद इस वक्त अनइलेक्टेड है और फॉर्म 47 पे आई हुई है, तो इस तरह की तरामीम जो रात की तारीखियों में की जाती हैं, और इससे ये जो हमारी एक आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला हुआ है, तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, और ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते किसी भी सूरत। ये इलीगल तरमीम है जो इन्होंने की है, और इंशाल्लाह हमारा एक अपना राइट है, आइनी तौर पे हमारा हक है कि इसके खिलाफ इंशाल्लाह हम आवाज़ भी उठा रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके खिलाफ हम एहतजाज भी करेंगे। अगर मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया, और ये जो पाकिस्तान में एक तारीख बार बार दोहराई जाती है कि अपने मनपसंद लोगों को लगाकर अपने इंटरेस्ट को उसमें प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये भी एक ऐसा ही हमला है। अब अदलिया के ऊपर हमला हो गया है कि उसको भी महकूम करके अब मर्जी के बंदे लगाएं, और फिर मर्जी के बंदों से मर्जी के फैसले कराएं। तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, और इंशाल्लाह इसके खिलाफ अपना एहतजाज का हक भी रखते हैं। सर ये बताया कि कुछ लोग ने जो एमएनएस थे वो बिक गए, खासतौर पर आपकी जो वो मुबारक जेब से मुलाकात की थी, लेकिन आप जो भी जो वो रंग नहीं लेकर आई। चले ये साबित तो हो गया ना कि मेरा फैसला ठीक था। मैंने इस लोटे को, इस गद्दार को पहचान लिया था कि टिकट नहीं दिया, और जो पार्टी में लोग उस वक्त ये बड़ी बातें कर रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जिन 2 लोग हमने टिकट दिया था, जीत हार इलेक्शन का हिस्सा है, कभी कभी कोई डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, सिंपैथी या किसी वजह से वोट मिल जाता है, लेकिन सीट या हल्का इंपॉर्टेंट नहीं होता, नजरिया इंपॉर्टेंट होता है। ये साबित हुआ है आज। हमारा गुलदार खान था, हमारा गुलजफर खान था, उन्होंने जेलें काटी 9 मई के बाद, कुर्बानियाँ दी, उनके बच्चों को अगवा किया गया, और वो पार्टी के साथ खड़े रहे, और मैंने इसलिए उनको किसी वजह से या किसी एक हल्के या किसी वजह से सिंपैथी के वोट किसी को मिल रहे हैं, उस वजह से मैंने उनको कुर्बान नहीं किया, और मुझे करना भी नहीं चाहिए था। उसके बाद उसने पार्टी हमारे साथ ज्वाइन की, उसने डिमांडें की फंड्स की, वो भी उसको मिले, रिलीज की डिमांडें की, वो भी उसको मिली, लेकिन इमरान खान की पिक्चर लगाकर, इमरान खान का मफलर पहन के जिन लोगों ने उसको वोट दिया है, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप अपने वोट का हक इससे वापस लो। बाजोड़ के लोगों को मैं बता रहा हूँ, इसने अपना वोट नहीं बेचा, इसने आपकी इज्जत को बेचा है। आपका हक बनता है कि ऐसे बंदे के खिलाफ सख्त एक्शन आप लें,
پارٹی تو ایکشن لے گی. اور باقی بھی جو لوٹے یا یہ جو غدار یا بزدل, سب کی کیٹیگری ایک ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے اس میں. جنہوں نے ووٹ دیا ہے اور اس کے علاوہ پارٹی انکوائری بھی کر رہی ہے شوکاز دے کر. جو لوگ شامل تھے ووٹ کی ضرورت تو نہیں پڑی دینے کی, لیکن اس صف میں شامل ہو گئے تھے جو عمران خان کے کمر میں چھرا گھونپا ہے, ان سب کو انشاءاللہ پارٹی سے فارغ کیا جائے گا. اور خوشی کی بات یہ ہے ہمارے لیے اور ہماری پارٹی کے ورکرز کے لیے, سپورٹرز کے لیے, کہ اچھا ہے مشکل وقت آیا اور پتہ چلا کہ کون کیا ہے, کون اصلی ہے, کون نسلی ہے اور کون بے نسل ہے. شکر ہے پتہ چل رہا ہے ہمیں. صاحب کیا کہیں گے, کل آپ نے کہا تھا اسمبلی میں کہ آج رات ہمارے پاس نام آ جائیں گے, کون کون لوگ شامل ہیں, اس میں کوئی نام سامنے؟ جی بالکل آئے ہوئے ہیں نام سامنے. پارٹی جو ہے اس کو میرے خیال میں آج اناؤنس بھی کرے گی, شوکاز بھی دے گی, اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں لوگوں میں زین قریشی بھی شامل ہے سر, اس کا والد ہے وہ جیل میں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ زین قریشی بھی بک گئے ہیں. دیکھیں جی یہ سیاست ہے, سیاست میں ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں سیاست میں کئی بھائی ہوتے ہیں, ایک بھائی ایک پارٹی میں ہوتا ہے, دوسرا بھائی دوسری پارٹی میں ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر گھر میں, جو بھی ہے, جس کا بیٹا ہے, جس کا بھائی ہے, جو غدار ہے, بزدل ہے, بکاؤ ہے, زمین فروش ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پارٹی میں. سر کیا احتجاج کب کیا جائے گا؟ 25 تاریخ آپ نے کہا ہے جی. ہو رہے ہیں 25 نہیں میں نے تو نہیں کہا, آپ لوگ خود ہی پتہ نہیں کہہ رہے ہیں, مجھے ذرا بیان سنا دیں اپنا. میں نے یہ کہا ہے کہ اس دفعہ ہمارا جو ایک فائنل ایک اور احتجاج کا ہم پلان بنائیں گے, اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم کریں گے. اور پورے پاکستان میں ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے, اور ہر جگہ سے جہاں بھی ان کو رکاوٹ آتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے کسی بھی وجہ سے, کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے بھی آپ کو ایک بہت بڑا جذبہ چاہیے ہوتا ہے. 36 گھنٹے لڑنا کوئی مذاق نہیں ہے. مقابلہ کرنا, بھوکا پیاسا آگے بڑھ کے مقابلہ کرنا, آنسو گیس کا, ربڑ بلیٹس کا, ہر طرح کی فسائیت کا, پھر روڈ بلاس کو ہٹانا, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو ہمارے والے تو ماشاءاللہ پختونخوا والے تو ببر شیر ہیں, وہ تو رکاوٹیں پار کرنے میں ماشاءاللہ ہمیشہ سے ہماری تاریخ ایسے رہی ہے. تو اگر کوئی وجہ سے کہیں پر وہ کوئی ٹائم لگتا ہے اور پار نہیں کر سکتے, تو وہیں پر ہی ہمارا احتجاج جاری رہے گا, اور لوگ جوائن کریں گے, اور یہ مکمل احتجاج ہوگا, کنٹینیوس ہوگا. خان صاحب سے میری میٹنگ ہونی ہے, لیکن پورے پاکستان میں ہوگا. ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف. جو جلدی پہنچے یا بعد میں پہنچے یا جو جہاں پہ ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا. اور احتجاج جب تک جاری رہے گا, جب تک اب اس حکومت سے ہم جان نہیں چھڑاتے, کیونکہ یہ حکومت اب 25 کروڑ عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے. امین صاحب صوبے میں جو ہے سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ ابتر ہے, اور یہاں پہ ایک درخواست بھی فائل ہوئی ہے جس میں جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت سے 6 سوالات بھی پوچھے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. مطلب آئے روز جنوبی اضلاع میں جو ہے حملے ہو رہے ہیں, ججز پہ بھی حملے ہو رہے ہیں, اور جوڈیشل جو ہے سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے, آپ دیکھیں کہ عمران خان کا دور حکومت دیکھ لیں آپ, اس وقت دہشت گردی ختم ہو چکی تھی, لیکن جیسے ہی رجیم چینج کر کے, سازش کر کے عمران خان کو ہٹایا گیا, اس کے بعد کے حالات پھر دوبارہ پورے ہمارے صوبے میں بھی یہی بن گئے, اور پاکستان کے حالات بھی امن و امان کے خراب ہوئے. تو کس کی وجہ تھی, کس کی پالیسی ہے؟ انہی لوگوں کی. یہی پی ڈی ایم آئی, جیسے ان کی حکومت آئی دوبارہ حالات خراب ہو گئے. اب ہم آئے انشاءاللہ, ہم دوبارہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان پچھلے 2.5 سالوں میں ان کی وجہ سے جو حالات اتنے بدتر ہوئے ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مزید پولیس سے بھرتی بھی کر رہے ہیں, پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں, اسٹرینگتھن بھی کر رہے ہیں پولیس کو, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ہماری پولیس جو اس وقت قربانی دے رہی ہے, جو قربانی دے رہی ہے, ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ نے اسی میں دیکھا بنو میں جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا, 2 گھنٹے کے اندر ماشاءاللہ پولیس نے سب دہشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچایا. تو یہ پولیس کی بہتری کی ایک نشانی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا جو ان کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کو انہوں نے کلیئر کر دیا. کیا کہیں گے, مریم نواز نے پیچھے بیان کیا تھا کہ دہشت گردی جو ہے خیبر پختونخوا سے ہو رہی ہے, وہاں سے ہی ہمارے خلاف چیزیں لانچ کی جاتی ہے. وفاقی حکومت نے بھی کہا تھا کہ بندے جو ہے صوبائی حکومت نے چھپا کے زبردستی رکھے, اور افغان حکومت کے ساتھ جو مذاکرات کی بات کی, بات یہ ہے, پہلی بات اپنی گورننس ٹھیک ہوتی نہیں ہے. اب ایک کالج کا ایک مالک ہے, سب کو پتہ ہے وہ کون ہے, اس کے کالج میں ایک حرکت ہوئی ہے, اپنا ایجوکیشن منسٹر کھڑا ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہوا ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہیں کہ جی یہ کام پی ٹی آئی نے کیا ہے. کچھ تو شرم کر لو, بس جو بھی ہو جائے ہر الزام پی ٹی آئی پہ لگا دو. اپنی گورننس ٹھیک کرو, صوبے کے حالات ٹھیک کرو. ہمارے پہ کسی کا الزام ہے, ہمارا کیا کام ہے؟ اتنا غلط کام ہوا ہے, لیکن چونکہ وہ سرمایہ دار ہے, اور تو پتہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں, سرمایہ داروں سے پیسے لیتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے حصے ہوتے ہیں, ان سے کمیشن لیتے ہیں. انہوں نے ساری عمر یہی کام کیا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیانات کو ٹھیک کریں. کسی صوبے کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کہ دہشت گردی اس صوبے میں ہوتی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ اس صوبہ کر رہا ہے. اس صوبے کے لوگوں نے دہشت گردی کے لیے جو قربانی دی ہے پاکستان کے لیے، دہشت گردی کے خلاف میرے خیال میں کسی نے نہیں دی، لیکن ہم کسی پہ احسان نہیں چڑھاتے. پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنا، اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانا میرے خیال میں کم از کم زیب نہیں دیتا. اور مریم نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اگر وہ مانتی ہے اپنے اس کو اپنا شوہر کیا ہے وہ کیپٹن صفدر کو، تو وہ تو اسی صوبے کی بہو ہے. تو کچھ شرم کرو. اس صوبے کی بہو ہو کے تم لگی ہوئی ہو، پھر پیچھے وہ دو تم نے عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں سارا دن ٹاں 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 کر رہی ہیں، ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو ہر 3 دن بعد آتی ہو ایک ٹک ٹاک ایک حال میں بنا لیتے. عوام میں جاؤ نا، تم عوام میں جاؤ، عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. مریم نواز خود اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے. پہلے فارم 45 دکھایا اپنا. جس صوبے کی وزیر اعلیٰ خود فارم 47 پہ بیٹھی ہو، جس پارٹی کا اور جس حکومت کا وزیر اعظم خود فارم 47 پہ بیٹھا ہو، ان کی کیا اخلاقیات ہوں گی اور ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. وقت کی بات ہے، ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، مل جل کے ڈاکہ مارا گیا مینڈیٹ کے اوپر، اس کے یہ بینیفیشریز ہیں. وقت کے ساتھ یہ بینیفیشری ختم ہو جائیں گے، وقت بدلے گا انشاءاللہ. ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ بھی واپس لیں گے، اور اسی پاکستان کی عوام کے ووٹ کی طاقت سے پھر اس طرح کی ترامیم یہ کر رہے ہیں نا، یہ ترامیم ہم ختم کر دیں گے. لیکن ایک بات ہے، جو انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا، کسی کی چادر چار دیواری کو پامال کرنے کا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا، جیلی مقدمے بنانے کا، جبر کرنے کا، تشدد کرنے کا، اغوا کرنے کا، یہ بھول رہے ہیں کہ یہ راستہ اپنے گھر کے لیے نکالا ہے آپ نے. آپ کا گھر بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں. اپنے ورکر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جب دھرنے پہ جاتے تو یہ ہاؤس چائے کے لیے چلے جاتے ہیں، اس بار جائیں گے؟ بھائی بات یہ ہے، ہمارا ایک اپنا پلان ہوتا ہے اور اس پلان کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بتایا گیا تھا جو مجھے احکامات خان صاحب نے دیے تھے ڈی چوک پہ احتجاج ریکارڈ کرنے کے، وہ ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے، کرنے کے بعد میرے پاس وہاں پہ ورکر کے ساتھ اور ورکر کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی جگہ تھی جو میرا اپنا پختونخوا ہاؤس ہے، اور وہاں قریب بھی ہے اور وہاں پہ ہم نے جانا تھا. تو ہم وہاں پہ گئے ہیں، لیکن انہوں نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر، پہلی دفعہ تاریخ میں کسی ہاؤس کے اوپر کسی صوبے کے سر حملہ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو حالات بنے ہیں وہ سامنے ہیں. اب اگلی دفعہ ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ سوچ کے ہوگا کہ کے پی ہاؤس میں بھی آ سکتے ہیں، تو پھر اس کے ادھر بھی راستہ روکنے کے لیے ہم پلان کر کے جائیں گے. باقی انشاءاللہ ہمارا ورکر ڈٹا ہوا ہے. فرنٹ سے میں لیڈ کرتا ہوں، یہاں سے میری گاڑی آگے رک گئی ہے، وہاں تک میری گاڑی آگے تھی، آپ ویڈیو دیکھ لیں. پھر بھی آگے لیڈ کروں گا. لوگوں کے بچے میری ذمہ داری ہیں، لوگوں کے بچے جو میرے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی میری ذمہ داری ہیں، اور جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے بچے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں. ہم پرامن ہیں، پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرا ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے، پرامن ہو کے رہے ہیں. ہم کسی کے ایجنڈے پہ جا کر پرتشدد کبھی بھی نہیں ہوں گے، نہ ہم نے ہونا ہے. پرامن طریقے سے اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ. سیاسی تحریک ہے، سیاسی طریقے سے ہوگی انشاءاللہ، اور اپنا حق لیں گے. تھینک یو. الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو یہ جو ایک غیر آئینی ترمیم جو ایک پاس کی گئی ہے ایک ایسی حکومت کے جو کہ خود اس وقت ان الیکٹڈ ہے اور فارم 47 پہ آئی ہوئی ہے، تو اس طرح کی ترامیم جو رات کی تاریکیوں میں کی جاتی ہیں، اور اس سے یہ جو ہماری ایک آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے کسی بھی صورت. یہ انلیگل ترمیم ہے جو انہوں نے کی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ایک اپنا رائٹ ہے، آئینی طور پہ ہمارا حق ہے کہ اس کے خلاف انشاءاللہ ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے. اگر موسٹ سینئر جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا، اور یہ جو پاکستان میں ایک تاریخ بار بار دہرائی جاتی ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کو لگا کر اپنے انٹرسٹ کو اس میں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ایسا ہی حملہ ہے. اب عدلیہ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے کہ اس کو بھی محکوم کر کے آپ مرضی کے بندے لگائیں اور پھر مرضی کے بندوں سے مرضی کے فیصلے کرائیں. تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے خلاف اپنا احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں. سر یہ بتایا کہ کچھ اپنے جو ایمنیز تھے وہ بک گئے، خاص طور پر آپ کی جو وہ مبارک زیب سے ملاقات کی تھی، لیکن آپ کی طور سے بھی جو وہ رنگ نہیں لے کر آئی. چلے یہ ثابت تو ہو گیا نا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا. میں نے اس لوٹے کو، اس غدار کو پہچان لیا تھا کہ ٹکٹ نہیں دیا، اور جو پارٹی میں لوگ اس وقت یہ بڑی باتیں کر رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جن 2 لوگ ہم نے ٹکٹ دیا تھا، جیت ہار الیکشن کا حصہ ہے، کبھی کبھی کوئی ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں، سمپتی ہے، کسی وجہ سے ووٹ مل جاتا ہے، لیکن سیٹ یا حلقہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، نظریہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ ثابت ہوا ہے آج. ہمارا گلداد خان تھا،
ہمارا گلظفر خان تھا، انہوں نے جیلیں کاٹی 9 مئی کے بعد، قربانیاں دی، ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا اور وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، اور میں نے اس لیے ان کو کسی وجہ سے یا کسی ایک حلقے یا کسی وجہ سے سمپتی کے ووٹ کسی کو مل رہے ہیں اس وجہ سے میں نے ان کو قربان نہیں کیا، اور مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس نے پارٹی ہمارے ساتھ جوائن کی، اس نے ڈیمانڈیں کی، فنڈز کی، وہ بھی اس کو ملے، ریلیز کی ڈیمانڈیں کی، وہ بھی اس کو ملی، لیکن عمران خان کی پکچر لگا کر، عمران خان کا مفلر پہن کے جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ووٹ کا حق اس سے واپس لو۔ بات جوڑ کے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، اس نے اپنا ووٹ نہیں بیچا، اس نے آپ کی عزت کو بیچا ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ ایسے بندے کے خلاف سخت ایکشن آپ لیں، پارٹی تو ایکشن لے گی، اور باقی بھی جو لوٹے یا یہ جو غدار یا بزدل، سب کی کیٹیگری ایک ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے اس میں۔ جنہوں نے ووٹ دیا ہے، اور اس کے علاوہ پارٹی انکوائری بھی کر رہی ہے شوکاز دے کر، جو لوگ شامل تھے ووٹ کی ضرورت تو نہیں پڑی دینے کی، لیکن اس صف میں شامل ہو گئے تھے جو عمران خان کے کمر میں چھرا گھونپا ہے، ان سب کو انشاءاللہ پارٹی سے فارغ کیا جائے گا۔ اور خوشی کی بات یہ ہے ہمارے لیے اور ہماری پارٹی کے ورکرز کے لیے، سپورٹرز کے لیے، کہ اچھا ہے مشکل وقت آیا اور پتہ چلا کہ کون کیا ہے، کون اصلی ہے، کون نسلی ہے اور کون بے نسل ہے۔ شکر ہے پتہ چل رہا ہے ہمیں۔ صاحب کیا کہیں گے، کل آپ نے کہا تھا اسمبلی میں کہ آج رات ہمارے پاس نام آ جائیں گے، کون کون لوگ شامل ہیں، اس میں کوئی نام سامنے؟ جی جی بالکل آئے ہوئے ہیں نام سامنے، پارٹی جو ہے اس کو میرے خیال میں آج اناؤنس بھی کرے گی، شوکاز بھی دے گی، اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہیں لوگوں میں زین قریشی بھی شامل ہے سر، اس کا والد ہے وہ جیل میں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ زین قریشی بھی بک گئے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ سیاست ہے، سیاست میں ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں سیاست میں کئی بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی ایک پارٹی میں ہوتا ہے، دوسرا بھائی دوسری پارٹی میں ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر گھر میں، جو بھی ہے، جس کا بیٹا ہے، جس کا بھائی ہے، جو غدار ہے، بزدل ہے، بکاؤ ہے، زمین فروش ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پارٹی میں۔ سر کیا احتجاج کب کیا جائے گا؟ 25 تاریخ آپ نے کہا ہے جی۔ ظاہر ہو رہے ہیں 25 نہیں میں نے تو نہیں کہا، آپ لوگ خود ہی پتہ نہیں کہہ رہے ہیں، مجھے ذرا بیان سنا دیں اپنا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اس دفعہ ہمارا جو ایک فائنل ایک اور احتجاج کا ہم پلان بنائیں گے، اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم کریں گے، اور پورے پاکستان میں ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے، اور ہر جگہ سے جہاں پہ بھی ان کو رکاوٹ آتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے کسی بھی وجہ سے، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے بھی آپ کو ایک بہت بڑا جذبہ چاہیے ہوتا ہے۔ 36 گھنٹے لڑنا کوئی مذاق نہیں ہے، مقابلہ کرنا، بھوکا پیاسا آگے بڑھ کے مقابلہ کرنا، آنسو گیس کا، ربڑ بلیٹس کا، ہر طرح کی فسائیت کا، پھر روڈ بلاک کو ہٹانا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو ہمارے والے تو ماشاءاللہ پختونخوا والے تو ببر شیر ہیں، وہ تو رکاوٹیں پار کرنے میں ماشاءاللہ ہمیشہ سے ہماری تاریخ ایسے رہی ہے۔ تو اگر کوئی وجہ سے کہیں پر وہ کوئی ٹائم لگتا ہے اور پار نہیں کر سکتے، تو وہیں پر ہی ہمارا احتجاج جاری رہے گا، اور لوگ جوائن کریں گے، اور یہ مکمل احتجاج ہوگا، کنٹینیوس ہوگا۔ خان صاحب سے میری ابھی میٹنگ ہونی ہے، لیکن پورے پاکستان میں ہوگا۔ ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف، جو جلدی پہنچے یا بعد میں پہنچے یا جو جہاں پہ ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا، اور احتجاج جب تک جاری رہے گا جب تک اب اس حکومت سے ہم جان نہیں چھڑاتے، کیونکہ یہ حکومت اب 25 کروڑ عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے۔ امین صاحب صوبے میں جو ہے سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ ابتر ہے، اور یہاں پہ ایک درخواست بھی فائل ہوئی ہے جس میں جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت سے 6 سوالات بھی پوچھے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، مطلب آئے روز جنوبی اضلاع میں جو ہے حملے ہو رہے ہیں، ججز پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، اور جوڈیشل جو ہے سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے، آپ دیکھیں کہ عمران خان کا دور حکومت دیکھ رہے ہیں آپ، اس وقت دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی رجیم چینج کر کے سازش کر کے عمران خان کو ہٹایا گیا، اس کے بعد کے حالات پھر دوبارہ پورے ہمارے صوبے میں بھی یہی بن گئے، اور پاکستان کے حالات بھی امن و امان کے خراب ہوئے۔ تو کس کی وجہ تھی، کس کی پالیسی ہے؟ انہی لوگوں کی۔ یہی پی ڈی ایم آئی، جیسے ان کی حکومت آئی دوبارہ حالات خراب ہو گئے۔ اب ہم آئے ہیں انشاءاللہ، ہم دوبارہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان پچھلے 2.5 سالوں میں ان کی وجہ سے جو حالات اتنے بدتر ہوئے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مزید پولیس سے بھرتی بھی کر رہے ہیں، پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں، اسٹرینگتھن بھی کر رہے ہیں پولیس کو، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہماری پولیس جو اس وقت قربانی دے رہی ہے، جو قربانی دے رہی ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ نے اس دن بھی دیکھا بنو میں جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا، 2 گھنٹے کے اندر اندر ماشاءاللہ پولیس نے سب دہشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ تو یہ پولیس کی بہتری کی ایک نشانی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا جو ان کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کو انہوں نے کلیئر کر دیا۔ کیا کہیں گے، مولانا نواز نے پیچھے بیان کیا تھا کہ دہشت گردی جو ہے خیبر پختونخوا سے ہو رہی ہے، وہاں سے ہی ہمارے خلاف چیزیں لانچ کی، وفاقی حکومت نے بھی کہا تھا کہ بندے جو ہے صوبائی حکومت
और अफगान हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात की बात की, बात यह है, पहली बात अपनी गवर्नेंस ठीक होती नहीं है। अब एक कॉलेज का एक मालिक है, सबको पता है वो कौन है, उसके कॉलेज में एक हरकत हुई है, अपना एजुकेशन मिनिस्टर खड़ा हुए कह रहा है कि ये काम हुआ है, और वज़ीर आला साहिबा कहती हैं कि जी ये काम पीटीआई ने किया है। कुछ तो शर्म कर लो, बस जो भी हो जाए हर इल्ज़ाम पीटीआई पे लगा दो। अपनी गवर्नेंस ठीक करो, सूबे के हालात ठीक करो। हमारे पे किसी का इल्ज़ाम है, हमारा क्या काम है? इतना गलत काम हुआ है, लेकिन चूँकि वो सरमायादार है, और तो आपको पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी सरमायादारों की पार्टियां हैं, सरमायादारों से पैसे लेते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इनके हिस्से होते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं। इन्होंने सारी उम्र यही काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि अपने बयानात को ठीक करें। किसी सूबे के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना कि दहशतगर्दी इस सूबे में होती है, दहशतगर्दी का मुकाबला इस सूबा कर रहा है। इस सूबे के लोगों ने दहशतगर्दी के लिए जो कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं दी, लेकिन हम किसी पैसा नहीं चढ़ाते, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। लेकिन इस तरह की घटिया बातें करना, इस तरह के घटिया इल्ज़ामात लगाना मेरे ख्याल में कम अज़ कम जेब नहीं देता। और मरियम नवाज़ जो है वो तो वैसे भी मेरे ख्याल में अगर वो मानती है अपने उसको, अपना शोवर क्या है वो कैप्टन सफदर को, तो वो तो इसी सूबे की बहू है। तो कुछ शर्म करो, इस सूबे की बहू होकर तुम लगी हुई हो, फिर पीछे वो दो तुमने औरतें छोड़ी हुई हैं, सारा दिन टाँ 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 कर रही हैं, हमारे पीछे लगी हुई हैं। अपने आप को हर 3 दिन बाद आती हुई टिक टाक एक हाल में बना लेते। अवाम में जाओ ना, तुम अवाम में जाओ, अवाम तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मरियम नवाज खुद अपना इलेक्शन हारी हुई है, पहले फॉर्म 45 दिखाया अपना। जिस सूबे की वज़ीर आला खुद फॉर्म 47 पे बैठी हो, जिस पार्टी का और जिस हुकूमत का वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 पे बैठा हो, उनकी क्या अखलाकियात होंगी और उनकी हैसियत ही क्या है? कोई हैसियत नहीं है। वक्त की बात है, इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, मिलजुल के डाका मारा गया मैंडेट के ऊपर, उसके ये बेनिफिशरीज हैं। वक्त के साथ ये बेनिफिशरी ख़त्म हो जाएंगे, वक्त बदलेगा इंशाल्लाह। हम डटे हुए हैं और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम का जो मैंडेट चोरी हुआ है ये भी वापस लेंगे, और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से इस तरह की तरामीम ये कर रहे हैं ना, ये तरामीम हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है किसी के घर में घुसने का, किसी की चादर चार दीवारी को पामाल करने का, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का, जैली मुकदमे बनाने का, जबर करने का, तशद्दुद करने का, अगवा करने का, ये भूल रहे हैं कि ये रास्ता आपने घर के लिए निकाला है। आपका घर भी से महफूज नहीं है, और इंशाल्लाह हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अपने वर्कर कहते हैं कि वज़ीर आला साहब जब धरने पे जाते तो ये व्याउस चाय के लिए चले जाते हैं, इस बार जाएंगे चाय? भाई बात ये है, हमारा एक अपना प्लान होता है और उस प्लान के मुताबिक हमने काम करना होता है, ठीक है। हमें बताया गया था, जो मुझे अहमद खान साहब ने दिए थे डी चौक पे एहतजाज रिकॉर्ड करने की, वो हमने कर लिया, ठीक है। करने के बाद मेरे पास वहाँ पे वर्कर के साथ और वर्कर के लिए और अपने लिए एक ही जगह थी, जो मेरा अपना पख्तूनख्वा हाउस है, और वहाँ करीब भी है, और वहाँ पे हमने जाना था। तो हम वहाँ पे गए हैं, लेकिन इन्होंने जो हमला किया हमारे ऊपर, पहली दफ़ा तारीख में किसी हाउस के ऊपर किसी सूबे के सर हमला किया गया है, तो उसके बाद जो हालात बने हैं वो सामने हैं। अब अगली दफ़ा हमारा जो प्लान होगा वो ये सोच के होगा कि KP हाउस में भी आ सकते हैं, तो फिर उसके उधर भी रास्ता रोकने के लिए हम प्लान करके जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह हमारा वर्कर डटा हुआ है, फ्रंट से मैं लीड करता हूँ, यहाँ से मेरी गाड़ी आगे रुक गई है, वहाँ तक मेरी गाड़ी आगे थी, आप वीडियो देख लें। फिर भी आगे लीड करूँगा, लोगों के बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, लोगों के बच्चे जो मेरे साथ जाते हैं वो भी मेरी जिम्मेदारी हैं, और जो हमारे सामने खड़े हैं वो भी हमारी कौम के बच्चे, वो भी हमारी जिम्मेदारी हैं। हम पुरअमन हैं, पुरअमन तरीके से हमने एहतजाज रिकॉर्ड करा है, हमें उसे फ़ख्र है, पुरअमन होके रहे हैं। हम किसी के एजेंडे पे जाकर पुरतशद्दुद कभी भी नहीं होंगे, ना हमने होना है। पुरअमन तरीके से अपना हक लेना है इंशाल्लाह। सियासी तहरीक है, सियासी तरीके से होगी इंशाल्लाह, और अपना हक लेंगे। थैंक यू।